اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المعارج آج ہم آغاز کریں گے، مکی سورت ہے۔ معارج جی عروج سے ہے، عین را جیم سے ہے، آپ نام بھی رکھتے ہیں عروج، بلندی کو کہتے ہیں۔ تو معارج کیا ہوگا؟ بلندی پر چڑھنے والا، ٹھیک ہے۔ سائلہ سوال کیا، آپ سے پوچھا، سائلن سوال کرنے والے نے۔ سوال کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عربی میں واو نہیں یوز ہوتا، سؤال ہوتا ہے، سؤال، سین حمزہ لام۔ اور سائلہ اس نے پوچھا، کس نے جی؟ سائلن، ایک سوال کرنے والے نے، بھی عذاب، عذاب کے بارے میں، واقع ان جو واقع ہونے والا ہے۔ سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے اس عذاب کے بارے میں جو واقع ہونے والا ہے۔ کسی خاص سائل کی بات نہیں ہے، مکہ کی صورت ہے یہ، اور مکہ میں سب سے حیرت انگیز موضوع اہل مکہ کے لیے قیامت، کیونکہ اہل مکہ چونکہ شرک میں پڑ چکے تھے اور دین ابراہیمی کی تعلیمات بھول چکے تھے، تو قیامت کا یہ تصور ان کے ذہنوں میں نہیں تھا۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ہندو ہیں، ہندوؤں میں لائف آفٹر ڈیتھ کا تصور ہے، لیکن قیامت کا حساب کتاب کا تصور نہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا تصور اور ہو چکا ہے کہ انسان جب تک اپنے گناہوں سے نجات نہیں پاتا، اسے بار بار دنیا میں جنم لینا پڑتا ہے، پھر فائنلی جب وہ اپنی نیکیاں بڑھا لیتا ہے اور اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بھگوان کی ذات میں ختم ہو جاتا ہے۔ وہ دوبارہ ان کے فلسفی کے تحت، ان کے مذہبی تھاٹس کے اکارڈنگ جو ہے، انسان جو ہے بھگوان وشنو کی ذات سے پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بھگوان وشنو نے اپنی ذات سے سارے دیوی دیوتا پیدا کیے فرام ہز باڈی، تو وہ ہے ان کا کہ کچھ بازوں سے پیدا ہوئے، تو کچھ ہاتھوں سے پیدا ہوئے، تو کچھ پشت سے پیدا ہوئے، تو کچھ چست سے پیدا ہوئے، میتھولوجی ہے۔ اور پھر برہما جو ہے اس کو اس نے یہ ڈیوٹی دی کہ برہما جو ہے وہ مخلوق پیدا کرے، تو پھر برہما نے بھی اسی طرح باڈی سے پیدا کیے، تو کوئی سر سے پیدا ہوئے، تو کوئی سینے سے، تو کوئی بازوں سے، تو کوئی پیروں سے، اور کاسٹ سسٹم کو بھی وہ پھر اسی پر بیس کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ ماننا ہے کہ جب گناہ کم ہو جائیں گے اور نیکی بڑھ جائے گی تو انسان جو ہے وہ برہما کی باڈی میں پھر مل جائے گا، اور یہ اس کی مکتی یا اس کا موکش یا اس کی نجات ہوگی۔ اب لائف آفٹر ڈیتھ کا تصور ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے نا، لائف آفٹر ڈیتھ کا تصور ہے لیکن حقیقی نہیں ہے نا۔ اللہ کے سامنے جواب دہی کا، کھڑے ہونے کا، حشر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو جب آپ ان کو بتاتے ہیں تو ان کو یہ چیز اس طرح سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس بات کو وہی کوشچنس کرتے ہیں جو کوئی بھی کرے گا کہ اچھا اللہ ساروں کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہی آپ سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں کہ وہ آپ سے کہتے ہیں اچھا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اچھا اب آباؤنا الاولین، ہمارے پہلے باپ دادا بھی، اچھا پھر کہاں کھڑے ہوں گے؟ کتنے لوگ سارے ہوں گے تو کہاں پورے آئیں گے؟ کیسے ہوگا؟ کیسے اللہ اٹھائے گا سب کو؟ سب کی شکلیں کیسے ہوں گی؟ اتنی مخلوق کا حساب کیسے رکھے گا؟ ہے نا، یہ بیسیکلی میں مانتی ہوں کمپیوٹر جس کا جواب ہے۔ اگر ہم کمپیوٹر پہ اتنا ڈیٹا رکھ سکتے ہیں، وہ تو رب ہے، اس کے یہاں پتہ نہیں کیا چلتا ہے، اس کے کس طرح کے کمپیوٹرز ہیں، یو نیور نو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ ہمارا اللہ کے بارے میں تصور ہی صحیح نہیں ہے۔ یعنی مجھے ایک صاحب نے، جو ظاہر مسلمان ہیں، فیملی ممبر ہیں ہمارے، باہر ہوتے ہیں یو ایس اے میں ایک زمانے سے، تو آئے ہوئے تھے، تو وہ پتہ نہیں کسی نے بات کر دی قیامت کی، تو وہ کہنے لگے کہ آپ تو پڑھاتی ہیں، آپ مجھے بتائیں اللہ اتنے لوگوں کو کھڑا کہاں کرے گا؟ میں نے کہا آپ کی ٹینشن ہے، اللہ کی ٹینشن ہے، جہاں چاہے کھڑا کرے۔ وہ کہنے لگے کہ جی وہ اچھا چلیں یہ بتائیں کہ اللہ اتنے اربوں خربوں لوگ گزرے، اتنے اربوں خربوں سال گزرے، تو اللہ حساب کتوں رکھے گا؟ میں نے کہا جی آپ کو اللہ کی ذات کا آئیڈیا نہیں ہے، اس لیے آپ کا سوال کرنا بنتا ہے۔ اللہ تو ایک ایک پتے کا حساب رکھتا ہے کہ کتنا پتا گرنا ہے، کتنا پتا اگنا ہے۔ اب کہتے ہیں یہ آپ عجیب بات کہہ رہی ہیں،
میں کہ نہیں، میں عجیب کہہ نہیں رہی، آپ کو عجیب ساؤنڈ ہو رہی ہے کیونکہ آپ کو اللہ کی ذات کا پتہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا اللہ کو تو یہ بھی پتا کتنے بیج ڈالیں گے، کتنے سڑیں گے، کتنے اگیں گے. کہنے کہ یہ آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ میں نے کہا یہ وہ بات ہے جو اللہ خود اپنے بارے میں قرآن میں کہتا ہے کہ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ کتنے زمین کے اندر گئے، کتنے باہر آنے والے ہیں. یہ کہتے کیسے حساب ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا آپ کا نہیں ہو سکتا نا، آپ اپنے ذات کے اوپر اللہ کو گمان کیوں کر رہے ہیں؟ تو ایک مسلمان جب یہ کنفیوژنز رکھتا ہے تو کفار مکہ، تو پھر کفار مکہ تھے، ان کا رب تو ویسا تھا، خدا کا تصور ان کا ویسا تھا جیسا ہندوؤں کا ہے، جیسا ہمارے صوفیزم پر بلیو کرنے والوں کا ہے. یہ سملر ہے، یعنی کہ ہندوؤں کا تصور بھی یہی ہے کہ جب ان کے جو بھگوان ہے وہ ان کو خدا نہیں مانتے، وہ اللہ کے نیک بندے مانتے ہیں، رام ہو کرشن ہو، جب وہ کوئی ڈیسیژن لے لیتے ہیں تو بھگوان صاحب بھی جو ہے، جو لارڈ ہے وشنو، وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو اسی طرح ہمارے صوفی جو ماننے والے ہیں صوفیزم کو، ان کے پیر بھی جب ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کچھ، تو اللہ جی کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ تصور اسی طرح کا ان کا بھی تھا، اسی لیے وہ اللہ سے زیادہ خوش کرنا چاہتے تھے اپنے خداؤں کو جو انہوں نے اپنے بنا رکھے تھے دیوی دیوتا، وہ ان کو خوش کرنا چاہتے تھے. تو جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رکھی کہ سب کو اللہ دوبارہ پیدا کریں گے اور سب کھڑے کیے جائیں گے اور سب سے کوسچننگ ہوگی، تو یہ ان کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی. لہٰذا پھر وہ بار بار پوچھتے تھے کیا آپ ایسا کہتے ہیں سارے انسان دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ اچھا سب کھڑے کیے جائیں گے؟ اچھا سب سے حساب ہوگا، سب کے رجسٹرز ہوں گے؟ اب یہ باتیں ان کی عقل تسلیم نہیں کرتی تھی. پھر جہنم میں سب ڈالے جائیں گے، پھر جنت میں بھیجے جائیں گے نیکوکار، پھر عذاب قبر ہوگا، اچھا پھر قیامت کے دن بھی سزائیں ہوں گی. تو یہ چیزیں ان کی عقل کے مطابق نہیں تھی. تو یہی اللہ کہتے ہیں سأل سائل بعذاب واقع، سوال کرنے والے نے سوال کیا اس عذاب کے بارے میں جو واقع ہو کر رہنے والا ہے. یعنی وہ پوچھتے ہیں اچھا ایسا عذاب ہوگا، اچھا یہ سزا ملے گی، آر یو شیور، ہم اٹھائے جائیں گے، آر یو سیریس؟ للکافرین، کافروں کے لیے، لیس لہ دافع، نہیں ہوگا کوئی ہٹانے والا اس کو. کافروں کے لیے اس عذاب کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہوگا. اب چاہے وہ کفر دین سے براہ راست ہو اور چاہے اللہ کی کتاب سے ویسے کفر ہو، یعنی کلمہ اسلام کا پڑھ کر کفر کر رہے ہیں، منافق بنے ہوئے، جو بھی زندگی کا رخ اختیار کر رکھا ہے، اللہ کہتے ہیں کافروں کے لیے کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہوگا. ایک مومن کے لیے تو پھر ایک امکان ہے نا آخری کہ اللہ معاف کر دیں گے، کیونکہ رائی برابر ایمان والا بھی بہرحال نکال لیا جائے گا. یہ تو ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. لہٰذا ابو موسیٰ جو ہے، ان کی حدیث بیان کردہ حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آخر کار ہر مومن بخش دیا جائے گا جس کے دل میں رائی برابر توحید بھی ہو. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ اگرچہ وہ زانی ہو یا وہ شرابی ہو، تو آپ نے کہا ہاں. یہ الگ الگ پوچھا نا، کہا کہ زانی ہو تو آپ نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا اچھا اگرچہ شرابی ہو، تو آپ نے کہا ہاں. تو کہتے ہیں میں نے کہا اگرچہ وہ بدکار ہو، تو آپ نے کہا کہ ہاں ہاں. ہر ایمان والا جو توحید پر قائم ہے اور اللہ کو ماننے والا ہے آخر کار بخش دیا جائے گا، اگرچہ ابو سعید کی ناک خاک آلود ہو. کہ یعنی کہ وہ ناپسند کریں، ناپسند تو انہوں نے نہیں کیا، لیکن یہ عرب کا محاورہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں تانو چنگا لگے کہ نہ لگے کا ہونا ہی ہے. تو فائنلی جو ہے معاف کر دیے جائیں گے مومنین. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. برا لگے نہیں، وہ عرب کا محاورہ ہے، چاہے ناک خاک آلود. تو آپ نے کہا اگرچہ ابو سعید کی ناک خاک آلود. دیکھیے دو باتیں ہیں نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ رائی برابر صحیح، توحید تو لائیں، توحید کے بغیر نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. دوسری بات یہ ہے منافقت کے ساتھ بھی نہیں ہے. مومن کی بات ہو رہی ہے کہ وہ مومن تو خالص ہے، نہ وہ مشرک ہے نہ منافق ہے، لیکن اس کے عمل میں کمی ہے. تو پھر وہ اپنی سزا کاٹے گا اور فائنلی نکل آئے گا. دنیا میں بھی تو آپ کا یہی اصول ہے کہ ایک انسان اچھا ہے، نارمل ہے، مگر اس نے کوئی گناہ کر لیا ارادے سے یا غلطی سے، تو پھر سزا کاٹ کر نکل ہی آتا ہے نا، پھر اس کے لیے آگے اپنے چانسز ہیں. تو اللہ کے ہاں بھی یہ ہے، یہ وہی ہے جو شفاعت کا آپ کا ہے نظریہ یا عقیدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے اچھا
اتنے ایمان والوں کو نکالو، اتنے ایمان والوں کو نکالو، پھر آخر میں اللہ کہیں گے اچھا جن کے یہ لاسٹ ہوگا کہ رائی برابر جن کے دل میں ایمان ہے انہیں بھی نکالو. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیں منافق اس میں شامل نہیں ہے، اور اس میں وہ لوگ بھی شامل نہیں ہیں جو جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں، کیونکہ جان بوجھ کر انکار تو کفر ہے. یعنی کہ قرآن کا جان بوجھ کر انکار کرنا، مسلمان ہونے کے باوجود قرآن کو ایکسیپٹ نہ کرنا، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تو پھر اسلام میں نہیں آتی. اس سے مراد وہ ہے جو اسلام کی تعلیمات کو تو مانتا ہے، ہمیشہ اس نے اس بات کو ایکسیپٹ بھی کیا اور دین پر رہا بھی، لیکن عمل میں اس نے کوئی غلطیاں کی، بڑی غلطیاں کی. اس کی مثال میرا خیال ہے ہم سب بھی ہیں. کسی نے والدین کی نافرمانی کی ہے اپنی زندگی میں، کوئی ہم میں سے ہو سکتا ہے بیوی شوہر کی نافرمان ہو سکتا ہے کسی نے رشتے توڑے ہو سکتا ہے کوئی اور کسی کا ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو ہم میں جس کا کوئی پاسٹ ایسا رہا ہو اور وہ اس پر شرمندہ بھی نہ ہو. تو یہ اللہ کے ساتھ راز ہیں ہمارے. تو اب ان ساری چیزوں کو پھر اللہ سبحانہ و تعالی معاف کریں گے، چاہے سزا دے کر، اور اگر کسی نے معافی ہی دنیا میں توبہ ہی کر لی تو پھر تو بغیر سزا کے معافیاں ملیں گی. تو یہ ان مومنوں کے لیے ہے جو رہے تو مومن آخر تک دین پر رہے، لیکن ان کے عمل بہت کمزور رہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کرائٹیریا یاد رکھے نا، اللہ پر اور آخرت پر ایمان. لیکن کافروں سے اس عذاب کو کوئی نہیں ہٹا پائے گا. اب کافروں کی ساری قسمیں کفر کی اقسام میں آ جاتا ہے نا، شرک، منافقت اور انکار یعنی کہ کفر بذات خود، یہ سب اس کی ٹائپس ہیں. من اللہ ذی المعارج، اللہ کی طرف جو عروج کے زینوں کا مالک ہے. عرج سے ہے جو ہے بہت بلندی والا، جو بہت بلندی پر چڑھانے والا ہے، بلندیاں دینے والا ہے. عروج عطا کرنے والا، اور پھر معارج جو ہے وہ خود مبالغہ ہے، پھر اس کے ساتھ بھی زی آ گیا اور اظہار مبالغہ ہے. اللہ کی طرف ہے. کیا ہے اللہ کی طرف؟ قیامت کا فیصلہ کب آئے گی، کس دن آئے گی. ویسے کب آنی ہے قیامت؟ یعنی وہ تو اللہ کو پتا ہے، لیکن پھر بھی کب آنی ہے؟ کچھ تو ایسٹیمیٹ، کوئی تو اندازہ کچھ تو ہونا چاہیے نا. ابھی 1500 سال نہیں ہوئے نا، ہونے والے ابھی 60 سال باقی ہیں. 1444 ہجرہ ہے آپ کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی عمر یہود کی آدھی ہے، اور یہود کی عمر 3000 سال ہے، تو ہماری 1500 سال ہے. آپ نے کہا میں امید کرتا ہوں اللہ 500 سال اور گرانٹ کریں گے. تو جو بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی ان میں یہ 60 سال ہی ہے. اسی لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ ہمارے بچے نہیں تو ان کے بچے یہ سب کچھ دیکھیں گے. امام مہدی کا ظہور اور عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، دجال کا خروج، یاجوج ماجوج کا اترنا، یہ سب کچھ ہوگا. اور یہ ان قریب 60 سال ہیں بیچ میں، 2 سال آگے 2 سال پیچھے، اللہ نوز. کیونکہ ڈیٹ اینڈ ٹائم تو نہیں بتایا جا سکتا، لیکن ہماری جو عمر ہے 1500 سال، اس کے 1444 میں ہم بیٹھے، تو اس میں تو 60 سال بچے. 60 بھی کہاں، 55 ہو گئے نا، 56. تو اس کے بعد آپ نے فرمایا 500 سال اللہ اور گرانٹ کریں گے. میں امید کرتا ہوں، تو میں یہ سمجھتی ہوں، یہ میرا اپنا اندازہ ہے، علم تو ظاہر اللہ کے پاس ہے، کہ ان 60 سالوں کے اختتام پر یہ واقعات پیش آ جائیں گے. اور اس کے بعد جو حکومت قائم کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، جبکہ ہاں اس کا زمانہ ہے، ٹوٹل 500 ایئر وہ گورنمنٹ تو نہیں رہے گی. ظاہر عیسیٰ علیہ السلام تو وفات پا جائیں گے اپنی زندگی پوری کر کے، پھر آگے خلافت چلے گی، پھر بگاڑ آئے گا،
اور پھر وہ ٹائم آئے گا کہ سارے مسلمان مر جائیں گے اور اس کے بعد صرف کفار رہ جائیں گے اور پھر جو ہے دنیا تباہ کر دی جائے گی. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ باقی اگلے 500 سال میں ہو جائے، یعنی مسلمانوں کا عروج اور پھر خاتمہ. پھر اس کے بعد ایگزیکٹلی قیامت کتنے عرصے بعد آتی ہے وہ پھر اللہ کی مرضی، اینڈ آف ٹائم. تو بس تیار رہیں، اپنے بچوں کو بتائیں. ہماری دوڑ ابھی بھی وہی جوتی کپڑا روٹی مکان تک ہی ہے. تو میں یہ تو نہیں کہتی کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، رہن دیو، نہیں، اتنا اعلیٰ لیول تو نہیں ہمارا تقویٰ کا، لیکن کم از کم اصل بات کی فکر زیادہ کریں اور اپنے بچوں کو اس کی فہم بھی دے. کیونکہ دیکھیں زیادہ تر جو نشانیاں ہیں، چھوٹی نشانیاں ہیں، وہ ظاہر ہو چکی ہیں. اب ایک دو باتیں باقی رہ گئی ہیں جو ان 60 سالوں میں آپ دیکھیں کہ رونما ہو جائیں گی. عربوں کی جنگ، خانہ جنگی عربوں کی ہونا، یہ باقی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے عرب کا گرین ہو جانا تو طے ہے. ویسے تو عرب تھوڑا گرین ہو بھی رہا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ لش گرین ایریا ہوگا. مگر میں یہ سمجھتی ہوں، میں پھر وہی کہوں گی، میری رائے ہے کہ اس سے مراد سمندروں کا رخ بدلنا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری تہذیب ہے اس کا خاتمہ بھی تو ہونا ہے، کیونکہ جو آخری واقعات ہیں وہ پھر تیروں تلواروں سے پیش آنے والے. تو ایٹم بم تو چل نہیں سکتے. اب سائنٹیفکلی لوگ جیسے یہ کہتے ہیں کہ جی گلیشیئرز کو بہت ٹائم لگتا ہے پگھلنے میں، صحیح بات ہے، برف کی سیل کو بڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن اگر ٹمپریچر ہی چینج ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ ہاں، یہی تو سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نومبر ختم ہو گیا تو کہاں ہے ٹھنڈ، ہے نا؟ یہ سویٹر تو میں نے اپنی بیماری سے پہنا ہوا ہے. ہاں مجبوری ہے، ورنہ اتنے پسینے آتے ہیں، مجھے اپنے بغلوں سے اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن مجبوری ہے، اگر نہ پہنوں تو سینہ دکھنا شروع ہو جاتا ہے پسلیاں میں، تو پھر آدھا گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتی. تو جس کو کہتے ہیں نا اکراہ کے ساتھ پہنا ہوا ہے، مجبوری کے ساتھ. تو سردی والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، تھوڑی دیر میں گرمی لگنی شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ نومبر میں بیٹھے ہیں ہم، نومبر ختم ہو گیا، دسمبر شروع ہو گیا اور وہی حال ہے. اس سے آپ گرمی کا اندازہ لگائیں. اور دوسری بات، ویسے بھی فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار جو ہے وہ 300 تک جا چکی ہے، بلکہ اب تو 320 تک جا چکی ہے. اور سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ اگر 400 تک پہنچ گئی تو سڈنلی پگھلیں گے گلیشیئر، سڈنلی پگھلیں گے. ہاں جی، یہ حسن آباد کا پل ٹوٹا نا سب سے پہلے، پھر اس کے بعد سارا کچھ ہوا. تو ابھی سارے کہتے ہیں لو گلیشیئر پگھلنے میں صدیاں لگتی ہیں. اللہ کا جب حکم ہوتا ہے نا تو پھر اوور نائٹ ہوتا ہے سارا کچھ، اوور نائٹ ہوتا ہے. اصل مسئلہ وہی ہے، ہم اللہ کی ذات کو ہی نہیں جانتے، ہم اللہ کی ذات کو جانتے ہی نہیں، اس وجہ سے ہمیں ایسا لگتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو قطب جنوبی قطب شمالی ہیں یہ سدا سے منجمد تھے؟ یہ بھی تو کبھی تباہ کیے گئے ہیں، یہ بھی تو کسی عذاب میں ڈوبے ہیں. تو جب اللہ کا حکم ہوتا ہے نا چیزیں اوور نائٹ ہوتی. لہذا دیکھیں اللہ کس طرف سے اپنا حکم پورا فرماتے ہیں. میں کم از کم یہ سمجھتی ہوں، لیکن ہم قیامت کے بالکل قریب کے لوگ ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. لہٰذا کچھ چیزیں نہیں ہو پائیں گی، مسلمانوں میں فی الحال اتحاد نہیں ہو پائے گا، سود سے ہماری جان فی الحال نہیں چھوٹ پائے گی، فی الحال ہم اس عریانیت اور لادینیت کے سیلاب کو نہیں روک پائیں گے. تو پھر کیا کریں بتائیں؟ بیٹھ جائیں؟ نہیں، بیٹھنا نہیں ہے. کیوں؟ جی آپ نے صحیح کہا، حجت تمام ہو جائے. وہی بات جو اصحاب السبت کے تیسرے گروہ نے کہی تھی، ہم اپنی حجت پوری کر رہے ہیں، ریزلٹس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ابھی ہم چیزیں چینج نہیں، ابھی آپ اسرائیل کا غلبہ بھی روک نہیں پائیں گے، ابھی اسرائیل غالب آتا جائے گا، ابھی عربوں کا زوال بڑھتا جائے گا. ابھی کچھ چیزیں ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہونی طے ہے، لہٰذا وہ ہوں گی.
اور اس لیول تک گناہ اور برائی پہنچے گی اور ہماری بے بسی بھی پہنچے گی کہ پھر ہم لیڈر کی تلاش میں نکلیں گے. تو یہ چیزیں ہوں گی، تو ایسا بڑھ جائے گا. غربت کا غم نہ کریں. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا مجھے تم لوگوں پر غربت کا غم نہیں، مجھے غم اس بات کا ہے کہ پیسہ اتنا آئے گا کہ تم پیسے میں ڈوب جاؤ گے جیسے پہلی امتیں ڈوب گئی. تو تو ہمیں اپنی کاوشیں اور تیز کرنی ہوں گی. کب تک؟ جب تک ہم زندہ ہیں. کیونکہ رزلٹ نہ ہمارا ذمہ ہے، نہ ہم رزلٹ میکر ہیں. ہم سے حساب ہمارے کام کا ہونا. اقبال کا شعر ہے، سبھی نے سنا ہوگا لیکن بڑا حسب معنی ہے کہ اگر چبوت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. رزلٹ مل رہا ہے نہیں مل رہا، لوگ سننا چاہتے ہیں نہیں سننا چاہتے، جو بھی ہے مجھے اپنا کام کرنا. ہر کسی کو، کیونکہ ہر کسی نے اپنے عمل کا جواب دینا. قوم کے عمل کا جواب نہیں دینا، لوگوں کے عمل کا جواب نہیں دینا. تو فی الحال پاکستان بہتر ہو جائے گا مالی اعتبار سے اور انتظامی اعتبار سے. الحاد کو آپ آنے سے نہیں روک پائیں گے، لیکن الحاد کے خلاف جنگ آپ ہی کو کرنی ہے، مجھے ہی کرنی ہے، کوئی باہر سے آ کے نہیں کرے گا. یہ ڈیوٹی پوری کرنی پڑے گی. پھر انشاءاللہ وقت آئے گا، ٹیبل ول ٹرن، لیکن اس میں وقت ہے. ابھی تو ہم ایک دفعہ نیچے کی طرف جائیں گے، اور اس میں یہ آپ دیکھیں گے کہ مسلمان مالی اعتبار سے غریب نہیں ہو جائیں گے. حکومتیں بھی قائم رہیں گی، لیکن آپس کی اتحاد نہیں ہوگا، یگانگت نہیں ہوگی، اور ذاتی خانہ جنگیاں کمر توڑ دیں گی، دین سے دوری. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود فی الحال ہمیں زوال ہی کا سامنا کرنا پڑے گا. اس زوال کو کمال ملے گا ہی تب جب اب امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. پھر دین مکمل شکل میں دوبارہ نافذ ہوگا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کر کے گئے تھے. اور پوری زمین پر، پورے ارتھ پر، فیس آف دا ارتھ جو ہے وہاں پر ایک ہی دین قائم ہو جائے گا. تو اس میں ابھی تھوڑا ٹائم، لیکن ہمیں اس عہد میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں میکسیمم کام کرنا ہے. ہمیں پوری توجہ دینی ہے، پوری توانائی، اپنی پوری انرجی، اپنا پورا پوٹینشل لگانا ہے. کیونکہ وہ لوگ جو کھڑے ہوں گے امام مہدی کے ساتھ، وہ جو کھڑے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وہ گروہ بھی تو کسی کی دی ہوئی سوچ پر ہی کھڑا ہوگا نا، کسی نظریے پر ہی کھڑا ہوگا، اور وہ نظریہ ہم ہی دے کر جائیں گے. یہ اصل میں اوور دا جنریشنز ہونے والی جد و جہد کا نتیجہ ہوگا. تو اپنا کام ہمیں پورا کرنا ہے، کیونکہ اسی پر ہمارا حساب. تو اللہ فرماتے ہیں قیامت، سوال یہی نا قیامت کب آئے گی، سب کا سوال یہی ہوتا تھا. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ بھی آ گئے. ایک بار آپ سفر پر تھے، واپس آ رہے تھے، تو ایک دیہاتی نے آپ کے جو ہے اونٹنی کی لگام پکڑ لی اور کہنے لگا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا کیا تیاری کر لی آپ نے قیامت کی؟ چھوڑ دو میری اونٹنی کی لگام، راستے سے ہٹ جاؤ. کیا مقصد تھا اس بات کا؟ بس ایسے ہی بے وجہ کے سوالات، جن کو کچھ نہیں کرنا ہوتا نا، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. روز ڈیٹ شیٹ دیکھتے ہیں ایگزام کی، اور پھر کہتے ہیں حالت بڑا ٹائم.
تو سوال مکہ میں بھی یہی تھا، قیامت کب آئے گی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یہ بات اہم نہیں ہے قیامت کب آئے گی، اہم جاننا یہ ہے کہ قیامت کا عذاب کافروں سے ہٹایا نہیں جائے گا۔ رہ گیا یہ سوال کہ قیامت کب آئے گی، اس کا فیصلہ من اللہ، اللہ کی طرف۔ ذی المعارج، وہ جو بہت عروج کا مالک ہے، عروج کے زینوں کا مالک ہے، بلندیوں کا مالک ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو بلندیاں عطا کرنے والا ہے، تو جسے بلندی چاہیے، عروج چاہیے دنیا میں یا آخرت میں، اسے اللہ کی بات ماننی چاہیے، اللہ کی راہ پر چلنا چاہیے، ساری خیر اسی کے ہاتھ میں۔ تعرج، چڑھتے ہیں، الملائکۃ، فرشتے، والروح، اور روح الیہ، اسی کی طرف، اسی کی طرف چڑھتے ہیں فرشتے بھی اور روح بھی۔ یعنی روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام لیے ہیں بعض نے، اور بعض نے روح سے مراد جو ہماری روحیں ہیں وہ لی ہیں۔ معارج سے مراد بھی بعض نے زینے ہی لیے ہیں، یعنی حدیث میں اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں آئی، اور مفسرین جو ہیں ان میں سے بعض کا کہنا ہے کہ اس سے مراد آسمان کی طرف چڑھ کر جانا ہے، تو جو آسمان کی بلندیاں ہیں اس سے وہ مراد ہے۔ بعض نے کہا کہ واقعی کوئی زینے ہوں میں بھی، تو اس لیے رائے میں تھوڑا فرق آتا ہے۔ اگر کوئی زینے بھی مراد لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ نے پورا سیٹ اپ جو بنایا ہوا ہے، تو فرشتے اترتے ہیں، چڑھتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، روحیں لے جائی جاتی ہیں، اور رحمت اللہ کی اترتی ہیں، سب چلتا ہے، تو اس کا بھی تو کوئی نہ کوئی راستے ہوں گے جو ہم نہیں جانتے، تو اس لہٰذا آسمان کے راستے مراد لینا، زینے مراد لینا بھی یہاں درست ہے۔ تو اگر ہم مراد لیں اللہ بلندیوں کا مالک ہے، سب بلندیاں دینے والا ہے، تو اس معنی میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا مفہوم پر۔ اور اگر ہم یہ مراد لیں کہ اللہ مالک ہے ان راستوں کا، ان زینوں کا، ان سیڑھیوں کا جو آسمانوں تک پہنچاتی ہیں، تو اس سے بھی معنی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ فرماتے ہیں تعرج الملائکۃ والروح، فرشتے بھی اور جبرائیل امین بھی اسی کی طرف چڑھتے ہیں، الیہ، اسی رب کی طرف، فی یومن، ایک دن میں، کانا ہے، مقدارہ، مقدار اس کی، 50,000 سنہ، 50,000 سال۔ فرشتے اور روح اس کی طرف ایک ایسے دن میں پہنچتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیان اب پڑھ چکے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تمہارے 1000 دن سے ہمارا ایک دن بنتا ہے، اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ فرشتے اور روح ایک ایسے دن میں اللہ کی طرف پہنچتے ہیں جو 50,000 سال کے برابر ہے۔ اب 50,000 سال کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ 50,000 سال طویل ہے۔ تو یہاں پر پھر رائے میں مفسرین کا تھوڑا بحث ہے کہ آیا اس سے مراد ڈیلی جو ہماری روٹین ہے اس کے 50,000 مراد ہیں، یا اس سے مراد قیامت کا دن؟ ٹھیک ہے، تو اگر ڈیلی مراد لیا جائے تو پھر اس سے یہ پتا چلے گا کہ 50,000 سال ہمارے اور اللہ کے ہاں کا، آسمانوں کا ایک دن آر ایکول، ٹھیک ہے، اور قیامت کا دن تو خیر ہے ہی 50,000 سال بعد ابھی۔ اب چونکہ قرآن میں آپ پڑھ آئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تمہارے 1000 سال سے ہمارے ہاں کا ایک دن بنتا ہے، تو پھر یہاں پر یہی مفہوم زیادہ درست ہے کہ اللہ یہاں پر قیامت کے دن کی بات کر رہے ہیں، اور یہاں مقصود جو ہے ٹائم سپین بتانا بھی نہیں ہے، یہاں پر مقصود زمین و آسمان کے فاصلے سمجھانا ہے۔ جیسے ہم لائٹ ایئر سے فاصلے وہ میئر کرتے ہیں، تو اللہ بھی بتا رہے ہیں کہ فرشتے جب آتے ہیں میرے پاس تو اتنا وقت لگتا ہے، یعنی ٹائم درکار ہوتا ہے کہ اگر تمہارا دنیا کا ورلڈلی ٹائم سپین ہو تو 50,000 سال لگ جائیں، اتنا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو دنیا کے ٹائم سپین کے مطابق ہمیں بتایا جا رہا ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ جو سدرۃ المنتہا ہے اس کی ایسی وسعت ہے کہ اگر ایک سوار 500 سال بھی اس کے نیچے چلے تو اس کو اس کے چھاؤں کو عبور نہیں کر پائے گا، اٹ از دیٹ ہیوج۔ تو یہ باتیں سمجھانے کے لیے ہیں،
میجرمنٹس کو کلیئر کرنے کے لیے. تو وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں کلیئر کر رہے ہیں کہ آسمان سے زمین کا فاصلہ وسعت ایسے ہے کہ فرشتوں کو اور جبرائیل امین کو پہنچنے میں زمین کے اعتبار سے اگر تم ٹائم دیکھو تو 50,000 سال کے برابر ٹائم لگے. لیکن اللہ نے ان کو قوت اتنی دی ہے کہ وہ پھر یہ کام جلد جلد نپٹا لیتے. تو ایسی عظیم الشان کائنات جس رب نے بنائی ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. اسے دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے, اس کو مٹانے پر بھی قادر ہے, اس تہذیب کے ختم کرنے پر بھی قادر ہے. ہم کوئی دنیا کی پہلی تہذیب نہیں جس نے ترقی کی ہے, ہم سے پہلے بھی انسانوں نے بہت ترقی کی اور پھر وہ مٹا دیے, جس کے ثبوت آئے دن آپ کو ملتے رہتے ہیں. آئے دن مختلف طرح کی چیزیں ملتی ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ یہ کہاں سے مل گیا, یہ کہاں سے مل گیا. امریکہ میں ایک جگہ کھدائی ہو رہی تھی کان میں, تو کان میں سے فوسل ملا. آپ کو پتا ہے فوسل لاکھوں سالوں میں جا کر بنتے, تو وہاں سے ایک فوسل ملا کیل کا, جیسے آپ کے لوہے کے کیل ہوتے ہیں, فوسل ملا. تو اتنی اس بات کو لے کر بحث ہوئی کہ ایک کیل کا فوسل کیسے مل سکتا ہے. آپ کو پتا ہے کیل بہت لیٹسٹ ایجاد. آپ ریلوے ورک شاپ جائیں نا تو آپ دیکھیں وہاں پر پیچ اور کیل نہیں لگے ہوئے بلڈنگز میں, وہاں پر ریوٹ لگے ہوئے ہیں, کیل نہیں تھا, ریوٹ لگے ہوئے. کیل تو بنا تو بہت بڑی چینج آ گئی دنیا میں, چیز بنانی بہت آسان ہو گئی, پیج گھماؤ اور چلو. تو یہ بڑی لیٹسٹ چیز ہے. آپ ایک صدی پہلے تک کیل نہیں بناتے تھے, آپ کو پیچ بنانے کا طریقہ نہیں آتا تھا. تو کئی لاکھ سال پرانا وہ فوسل ثابت کرتا ہے کہ کئی لاکھ سال پہلے بھی زمین پر کیل تھا. تو کوئی ایسی قوم آباد تھی نا جو اتنی ترقی یافتہ تھی کہ وہ بنا سکتے تھے. تو پھر کہاں گئی وہ قوم, کہاں گئی وہ تہذیب؟ ابھی 3 سال پہلے فرعون کی ممی ملی, ایک فرعون کی نا, بڑے عرصے سے تلاش کر رہے تھے, بھول گئی ہوں میں نام اس کا, لیکن مل گئی. وہ تھا کہ اس کی مل جائے گی نا, یعنی امید تھی کہ اس کا مقبرہ جو ہے وہ نہیں ملا ابھی تک, تو چوروں سے بچ گئی ہوگی. زیادہ تر ممیاں نہیں ملی, چوروں نے چرو لی. انہوں نے لاشیں تو پھینک دی, اور ان سے کیونکہ وہ اس کو رائل جو ڈسگائز ہوتا تھا اسی میں دفن کرتے تھے نا, تو قیمتی زیورات اور وہ سب, تو چور وہ چیزیں اتار لیتے تھے, لاشیں پھینک دیتے تھے, ان کو کیا. تو 1-2 ہی ممیاں آج تک مل پائی ہیں. تو وہ ان کو بڑی طلب تھی, تو وہ مل گئی, لاش ملی. پھر انہوں نے اس کو کھولا, چیک کیا, تو اس کے وہ جو اس کے ذاتی استعمال کی چیزیں تھی وہ باندھی گئی تھی. تو اس کی داہنی ٹانگ پر ران کے پاس خنجر تھا, لوہے کا بنا ہوا خنجر, لوہے کے پھل کا. اب اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس وقت لوہے کا استعمال نہیں تھا. آئرن ایج تو آئی ہے داؤد علیہ السلام کے ساتھ, تو پھر اس وقت لوہے کا خنجر کیسے بنا؟ یعنی کہ پہلے بھی انسان نے لوہے کا استعمال سیکھا ہوگا کبھی, پھر وہ تباہی کے شکار ہوئے ہوں گے. کیونکہ ہم ایگزیکٹلی تو نہیں جانتے کہ یوسف علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک کا کتنا زمانہ ہے, تو اس دوران میں کیا کچھ گزرا کون جانتا. تو کتنے ہی سوال ہیں انسانوں کے سامنے جس کا کوئی جواب نہیں ہے. اسی طرح امریکہ ہی کے قریب ڈائیونگ کے دوران باکسز ملے سمندر سے, بہت بڑے لکڑی کے 2 ووڈن باکس نکلے. وہ ڈائیو تو کر رہے تھے, ایک جہاز ڈوبا تھا سرکاری, تو وہ کوشش کر رہے تھے, گورنمنٹ کی طرف سے مہم تھی کہ بھئی اس کے پیسے وغیرہ بھی ان کو ڈوب گئے تھے, تو وہ تھا کہ بھئی چیزیں مل جائیں, چلو جہاز تو ڈوب گیا تو جو بچایا جا سکتا ہے بچا لیا جائے. تو وہ تو خیر نہیں ملا, لیکن ان کو 2 ووڈن باکسز ملے جو بہت پرانے تھے, وہ نکالے گئے, بڑی پوری ظاہرہ مہم تھی. تو اس میں سے ان دونوں باکسز میں سے گراریاں اور ان پر چلنے والے جو ہے چینز اور وہ سارا کچھ نکلا. سائنٹسٹ کے حوالے کیا کہ انہوں نے سیٹ کیا, تو وہ کسی بہت بڑی مشین کا ایک حصہ ہے. باقاعدہ اس کی وہ گراریاں ہیں, ان کے اوپر چینز چلتی ہیں, وہ اٹیچمنٹس ہیں, سب کچھ ہے. اور اس کی قدامت جو ہے وہ کئی لاکھ سال لگائی گئی. اب میں ایگزیکٹ بھول گئی کہ انہوں نے کتنی لگائی ہے, ویسے بھی ابھی کاربن ڈیٹنگ ہو رہی تھی. اب کویسچن یہ ہے کہ لاکھوں سال پہلے کس نے بنائی, کیسے بنائی؟ اچھا وہ جو گراریاں بنی ہیں وہ چینوں ہتھوڑیوں سے تو بن نہیں سکتی,
छैनियों से तो नहीं बनी, उनके पास भी बनाने की मशीनें थी तो चलती कैसे थी? क्या उनके पास बिजली थी? कोई ताकत तो थी ना, कोई सोर्स ऑफ एनर्जी तो था ना उनके पास, कैसे बना सब कुछ? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और फिर वो इतनी बड़ी वो मशीन जो है वो किसी बहुत बड़ी मशीन का छोटा सा हिस्सा है, तो वो मशीन किस लिए इस्तेमाल होती थी, क्या करते थे उस पर, इतनी बड़ी मशीनें कैसे यूज करते थे? सारे क्वेश्चंस हैं सामने। किस किस चीज को एलियन पे डालेंगे ना, हर चीज तो नहीं डाली जा सकती। इसी तरह आप जाकर अहराम मिस्र देखें, ये अहराम मिस्र हथौड़ों से तैयार हुए हुए, कौन कहता है? जो कहता है वो गधा है। ये बच्चों वाली थेरी के नीचे खड़े होते थे गुलाम, उनके ऊपर खड़े होते थे, उनके ऊपर खड़े होते थे, उनके ऊपर खड़े होते थे, पत्थर खींच लेते थे, ये वो क्या जिन्नों की नस्ल से थे? हाउ इट कुड बी पॉसिबल? नीचे खड़ा बंदा कितना वजन ले सकता है? ये ठीक है कि अहराम मिस्र गुलामों के हाथों तामीर हुए थे, लेकिन उन गुलामों के हाथों में भी तो टेक्नोलॉजी दी गई थी। वो जिन थोड़ी थे, ये यहूद ही तो थे। यहूद के खून और उनकी लाशों पर ये अहराम खड़े हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि डॉलर के ऊपर अहराम की तस्वीर है। डॉलर वालों का क्या काम है अहराम के साथ, है ना? वो कोई मिस्र में बैठे हुए, क्यों अहराम की तस्वीर बनाते हैं? वो सिंपल है यहूद का। यहूद को दो चीजों का बड़ा गम है, एक हकीकी है, एक ड्रामा है। एक मिस्र वालों का, उनके उरूज का, मिस्र वालों ने तो बहुत जुल्म किया इन पर, और दूसरा जो ये इन्होंने ये हॉलोकास्ट का ड्रामा रचाया जर्मनों का, हालांकि उसकी कोई हकीकत नहीं है। हकीकत होती तो तहकीक क्यों ना होती? और वैसे भी आदाद शुमार उठाकर देखें, सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले कितने यहूद थे और बाद में कितने हुए, वो कहानी है। लेकिन शोर बहुत मचाते हैं। बहरहाल बात कहीं और चली जाएगी। तो अहराम मिस्र की तामीर कैसे हुई? इतने ऊंचे पत्थर कैसे लगाए गए? फिर वो जो पत्थर कटिंग हुए हुए रैंडम तो नहीं उठाकर जोड़ दिए ना, पत्थर कटिंग हुए हुए, उन एंगल्स के ऊपर वो जो कटिंग हुई है, पूरे 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 हिसाब से कटिंग हुई। तो वो कटिंग क्या हथौड़ों छैनियों से हो गई? नहीं, हो ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं। दरियाए नील के पार से पत्थर लाए जाते थे, तो पत्थरों को मूव करने के लिए भी मशीनरी दरकार थी। इतने बड़े पत्थर इंसान उठाकर ला ही नहीं सकता। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये है कि उनकी कटिंग कैसे हुई, और उनको कटिंग करने के बाद जो उनको जोड़ा गया है आपस में, और उनमें जो सुराख डाले गए हैं एंगल्स के ऊपर, वो सुराख कैसे पड़े? ये किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है कि विदाउट टेक्नोलॉजी ये काम हो सके। तो टेक्नोलॉजी तो कोई उनके पास भी थी, वो ऐसे ही दुनिया की बड़ी ताकत नहीं थी। जो माया तहजीब है उसको देख ले, माया तहजीब का काम क्या ऐसे ही हो गया? अच्छा, ये आप चाइना को देखें, जो चाइना की कदीम तामीरात है उनको देखें, ये इतनी अजीमुशान तामीरात ऐसे ही नहीं हो गई। अच्छा, उनका जो जेरे जमीन पीछे महलात दरियाफ्त हुए हैं, हादसाती तौर पर हुए, अब उनको खोदा जा रहा है, खोला जा रहा है, तो जेरे जमीन हजारों किलोमीटर के रकबे में गारे हैं, यानी कि पानी नीचे से गुजरता था, उन्होंने उसके अंदर खुदाइयां करके बाकायदा महलात तामीर किए हैं, पूरे महल बने हुए। तो ये सारी चीजें जो हैं, ना एलियंस ने बनाई हैं, ना ये जादू से बने हैं, ये टेक्नोलॉजी से बने हैं, ये इंसान की तरक्की की यादगारें हैं। हम कोई दुनिया के पहले लोग नहीं जिन्होंने तरक्की हासिल कर लिया, बहुत सारे अदवार में इंसानों ने हासिल की, मगर जब वो हद से बढ़ गए तो अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिया। आज जाकर आप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को देखें, लाहौर से ज्यादा अच्छे बने हुए हैं। अभी तक मैं वही देखती हूँ कि उनके जो कुएं हैं वो प्रॉपर गुनिये में है, उनकी नालियां तक कवर्ड है, और वो जिस तरह की कंस्ट्रक्शन करते थे उसके मुताबिक ईंटें ढालते थे। ईंटें तोड़ तोड़ कर हमारी तरह नहीं लगाते थे, यानी कि जहां उन्होंने आगे नैरो करना है वहां ईंट पतली होती जाती है, एक तरफ से चौड़ी एक तरफ से पतली। आप जाकर तो देखें, और आज तक उनकी ईंट साबित है, हमारी तरह नहीं कि अद्धी ईंट टूटी तेद्दी ईंट साबित। आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी खूबसूरत उन्होंने सब कुछ किया। रथों के बाकायदा उन्होंने रास्ते बनाए हुए, ट्रैक्स बनाए हुए, ऐसे नहीं है। ये सारी तरक्कियां यूं ही नहीं हुई थी।
اور یہ تو خیر پھر ہماری تہذیب حاضر ہی کا ماضی ہے، جو اس سے پہلے لوگ گزرے ہیں جیسے مایا تہذیب والے یا فیروز کی تہذیب ہے، اور اس سے بھی قدیم تہذیبیں، انہوں نے بھی ترقیاں کی، پھر وہ ختم ہو گئی، ختم ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ کس طرح گلیشیئر پگھل جائیں گے، ڈائنوسور کیسے یکایک مر گئے تھے؟ مر گئے تھے نا۔ جب ڈائنوسور زندہ ہوں گے زمین پر تو کوئی سوچ سکتا ہوگا کہ یہ بھی مر سکتے ہیں؟ اتنی عظیم الشان مخلوق، عظیم الخلقت مخلوق، یہ بھی مر سکتی ہے؟ کیسے مر گئے؟ پھر سڈنلی مر گئے، اچانک مر گئے، ختم، ٹائم از اوور۔ تو یہ آج ہمیں لگتا ہے یہ تہذیب کون ختم کر سکتا ہے، یہ گلیشیئر کیسے پگھل سکتے؟ اس کا ایک کاف نون ہے جی، جب ہونا ہوگا ہو جائے گا، ٹائم آنے کی بات ہے۔ تو یہ کائنات اتنی عظیم ہے کہ فرشتے اور روح الامین جب اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے ٹریول کرتے ہیں آسمان سے زمین اور زمین سے آسمان، یہ فاصلہ اتنا ہے کہ ہمیں 50,000 سال لگے اس کو کراس کرنے کے لیے۔ یہ تو فرشتوں کی پاور ہے نا، اللہ نے کسی کو کتنی دیر رکھی، کسی کو کتنی دیر رکھی، مگر ہمیں اس کے لیے 50,000 سال چاہیے۔ فصبر، پس صبر کیجئے، صبرن جمیلن، عمدگی کے ساتھ صبر۔ یعنی کیا بتا رہے ہیں اللہ کہ آپ کا رب جو ہے وہ بلندیوں کا مالک ہے، وہ ایسا عظیم رب ہے جس کی بنائی کائنات کا حال یہ ہے کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچنے کے لیے 50,000 سال درکار ہے ٹریولنگ کے۔ اس عظیم رب نے یہ مقدر کر دیا ہے کہ حق کا کام کرنے والوں کو انتظار کرنا ہوگا اس وقت تک جب تک اللہ ان کو بلندی کا رستہ نہیں دکھاتا، اور حالات مناسب ہوں یا نامناسب ہوں دین کا کام کرنا ہوگا۔ تو دین کی راہ میں پھر جو رکاوٹ آئے صبر کیجئے، عمدگی کے ساتھ صبر جمیل کیجئے، اپسٹ نہ ہو، بے قرار نہ ہو۔ انہم، بے شک وہ، یرونہ، دیکھتے ہیں اس کو، بعیداً دور، ونراہ قریبا، ہم تو اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں، یعنی کہ 1444 سال پہلے کہہ رہے ہیں، ہم 1444 سال اور قریب آ گئے۔ وہ ہمارے پابندی وقت مضمون میں ایک شعر ہوا کرتا تھا، لیکن بہت درست شعر ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ تو ہر گزرتے وقت کے ساتھ ہم قیامت سے قریب ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق فرمایا، میں اور قیامت یوں ہے، 2 انگلیاں جوڑی، میں اور قیامت یوں ہے جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے نا، آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنا، باقی نبیوں کے بعد تو وقت تھا، جب تک آخری نبی نے نہیں آنا تھا تب تک ابھی وقت تھا۔ قیامت کی سب سے بڑی نشانی تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور وفات پا جانا، اس سے بڑی کوئی نشانی نہیں، کیونکہ نبوت کا ختم ہو جانا دراصل قیامت کی سب سے بڑی علامت ہے، جو رونما ہو چکی، اسے رونما ہوئے بھی 1444 سال گزر گئے ہیں، اور 1444 سال گزار کر ہم کہہ رہے ہیں قیامت دور ہے۔ کسی نے مجھے ایک جملہ کہا ایک مرتبہ، آہو سن دے آنے قیامت آئی ہے۔ ہاں سنتے تو آ رہے ہیں، مگر قیامت اپنے وقت پر آ جائے گی، اور تب ہمیں صدمہ ہوگا یہ تو آ گئی۔ تو اللہ کہتے ہیں انہیں لگتا ہے دور ہے، ہم دیکھ رہے ہیں قریب ہے۔ اصل میں ہمیں ٹائم سپین کا اندازہ ہی نہیں ہے نا، ہم دنیا کی اس چھوٹی سی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ کر بیٹھے ہوئے۔ اب دیکھیں اللہ کے ہاں 1000 سال ہمارے ہوتے ہیں تو 1 دن بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کتنا دن گزرا ہے؟ 1.5 دن بھی نہیں گزرا۔ اس اعلان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا قیامت قریب آ گئی، تو اس بات کو ابھی 1.5 دن پورا نہیں ہوا، اس میں 60 منٹ سمجھے باقی ہیں ابھی، تو اللہ تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم حدیث کے الفاظ کو مد نظر رکھیں تو آدھا دن اور باقی ہے نا، تو اللہ تو صحیح کہہ رہے قیامت قریب آ گئی۔ ہم اس گمان میں ہیں،
اب بھی تو بڑی زندگی پڑی. یہ بڑی زندگی بڑی تھوڑی ہے بھائی, بڑی تھوڑی ہے, کیونکہ وقت بہت کم ہو گیا نا ہمارے پاس. تو لہٰذا یاد رکھے, ہمارا رب کہہ رہا ہے وَنَرَاهُ قَرِيبًا, میں دیکھ رہا ہوں قیامت قریب آ گئی, اور ہم تو قیامت کے ایج پر بیٹھے. ہم تو آخری لوگ ہیں بھائی, ہم تو آخری لوگ ہیں ان حالات کے اندر. دنیا کے آخری لوگ نہیں ہیں. قیامت کی علامات کبریٰ کے ظہور کے قریبی لوگ ہیں. قیامت کی علامات کبریٰ کتنی ہیں؟ کون سی ہیں؟ 4 ہیں بھائی. اتنے حیران ہو کر کیا دیکھ رہے ہیں؟ امام مہدی کا ظہور, دجال کا خروج, عیسیٰ علیہ السلام کا نزول, اور یاجوج اور ماجوج کا نکلنا, ان کا خروج. یہ 4 بڑی علامتیں ہیں. اس کے بعد پھر کیا رہ جانا؟ کچھ بھی نہیں. وہ جو سورج کا نکلنا ہے, دابت الارض کا نکلنا ہے, وہ تو پھر اینڈ آف ٹائم کی علامت ہے. اس کے بعد تو پھر توبہ قبول نہیں ہونی, وہ تو اینڈ آف ٹائم کی علامتیں ہیں. یعنی کہ دابت الارض نکلے گا, اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کے چہروں پر سٹیمپ کرے گا. مومنوں کے چہرے چمک اٹھیں گے, کافروں کے کالے پڑ جائیں گے. پھر ہوا چلے گی, مومن مر جائیں گے. اس کے بعد سورج کا مغرب سے نکلنا اور دنیا کا خاتمہ. تو لہٰذا وہ تو پھر اینڈ آف ٹائم کی علامت ہے, قیامت کی. کیونکہ علامت وہ چیز ہوتی ہے جس کے جو علام, یعنی آپ کو پتہ چلتا ہے نا علامت کیا ہوتی ہے, نشانی کیا ہوتی ہے, یہاں سے ادھر مڑنا. جو اعلان, جو سٹیمپ کر دی جاتی ہے چیز, وہ تو مہلت ختم ہو جاتی ہے نا. تو عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ علامتیں ہیں کہ اب تم قرب قیامت میں ہو, بالکل قرب قیامت میں ہو. بٹ اسٹل یو ہیو ٹائم, توبہ کر سکتے ہو, مسلمان ہو سکتے ہو, صحیح ہو سکتے ہو, اپنی اصلاح کر سکتے ہو. لیکن جب سورج مغرب سے نکل آئے گا تب تو ویسے ہی راستہ بند ہو جائے گا. پھر تو توبہ قبول ہی نہیں ہونی نا, ایمان بھی قبول نہیں ہونا. تو وہ تو پھر اینڈ آف ٹائم ہے, وہ تو الارم ہے, اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا. تو ہمارے اور علامات صغریٰ, قیامت کی علامات صغریٰ, ان کے درمیان کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے. یوما, یہ وہ دن ہوگا, تکون ہو جائے گا, سماء و آسمان, کل محل, تیل کی تلچھٹ کی طرح, موبل آئل کی طرح. کالا, کالا کیوں ہو جائے گا بھائی؟ ریڈش بلیکش مکس سا, ہر طرف آگ لگ جائے گی نا, پہاڑ سارے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آگ لگ جائے گی نا ہر طرف. تو آپ کو پتا ہے کہ بڑی آگ لگے تو اس کا دھواں جو ہے وہ کالا کالا سا اٹھتا ہے, کہیں سرخی آگ کی ہوتی ہے اور کہیں دھواں, تو مل کر وہ کالا اور سیاہ سا ایک جو ہے کلر بن جاتا ہے, وہ اور ہی طرح کا ہوتا ہے, ہر طرف جلا ہوا, راکھ بکھری ہوئی, تو اسی طرح کا ہو جائے گا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ, اور ہو جائیں گے پہاڑ, کل اہن, دھنکی ہوئی روئی کی طرح. قاضیہ میں بھی آپ پڑھتے نا, اہل المنفوش, دھنکی ہوئی روئی کی طرح. روئی آپ کو پتہ ہے جب دھنکی جاتی ہے تو وہ ہوا میں چھوٹے چھوٹے ذروں کی طرح اڑنے لگتی ہے. تو پہاڑوں کی دھماکے اس شدت کے ہوں گے کہ پہاڑ ایسے اڑیں گے ہوا میں جس طرح چھوٹی چھوٹی دھنکی ہوئی روئی بے وقت ہو جاتی ہے. پوری یونیورس تباہ ہو جائے گی. تو ان پہاڑوں کی کیا حیثیت ہے؟ اتنی سی تو ہماری زمین ہے, دنیا اس یونیورس کے اندر ہماری زمین تو بہت چھوٹی ہے. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا, کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا. حمیم بڑے قریبی دوست کو کہتے ہیں نا, گرم جوش دوست کو کہتے ہیں. تو کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یبصرونہم, دکھائے جائیں گے وہ انہیں, سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے نا, یعنی ایک دوسرے کو دیکھیں گے, پہچانیں گے, مگر کوئی کسی سے بات نہیں کرے گا سوائے دین پر دوستی رکھنے والوں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی قسم, جس طرح تم دنیا میں ایک دوسرے کے حق کے لیے مجھ سے بحث کرتے ہو, حجت کرتے ہو, تم قیامت کے دن بھی ایک دوسرے کے لیے اللہ سے حجت کرو گے اور کہو گے کہ اللہ یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تھا,
اللہ یہ ہمارے ساتھ قرآن پڑھتا تھا، اب اسے معاف کر دیں، یہاں تک کہ اللہ تمہاری حجت قبول کریں گے۔ تو صرف یہ دین کے رشتے کام آنے ہیں جی، چھوڑ دے باقی بیکار کی باتیں۔ میاں نے دوسری شادی کر لی، میں تو مر رہی ہوں، نہیں کوئی بھی نہیں مرا، آج تک کوئی بھی نہیں مرا۔ میں نے کسی بیوی کو مرتے نہیں دیکھا شوہر کی شادی کے غم میں، اور ویسے شوہروں سے سب سے زیادہ بیویاں ہی تنگ ہے، تو کر لی دوسری شادی، تو کرنے دو، پھر کہیں تو سکون کا سانس لو۔ بہو آ گئی تو اس سے تنگ ہے، یعنی اصل میں ہم لوگ شیئرنگ سے تنگ ہے نا، ہمارے ظرف چھوٹے ہیں، ہمارے دامن تنگ ہیں، لہٰذا ہم کسی کو بھی جگہ نہیں دے سکتے۔ گھر میں ایک بلی آ جائے اس کو بھی جگہ نہیں دے سکتے، کوئی طوطا رکھ لے جیسے پیٹس رکھ لیتے ہیں نا لوگ، تو باقیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ملازم آ جائے، کسی نے مجھ سے کہا کہ میں نے تو ملازمہ رکھی تو وہ اتنے بڑے بڑے 2 پیڑے روٹیوں کے بنا کر ایک ٹائم پہ کھاتی تھی، میں نے کہا کہ سارا راشن تو تم کھا جاؤ گے۔ یعنی سوچ کی بات ہے نا، سوچ کی بات ہے۔ کہنا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ دل تنگ ہے ہمارے، ظرف تنگ ہے ہمارے، لہٰذا ہم سب سے ہی تنگ ہیں۔ لوگ ہمیں تنگ نہیں کرتے، ہماری دم اتنی پھیلی ہوئی ہے، کسی نہ کسی کا پیر آ ہی جاتا ہے۔ اپنی دم سمیٹو، اپنے آپ کو کنٹرول کرو۔ نہیں، ہم لوگ ہر کسی سے تنگ ہیں، وجہ وہی ہے۔ بات یہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دوسرا ستاتا نہیں ہے، دوسرا بھی ستاتا ہے، لیکن ہم بھی تو بالکل ہی موم کا ناک بنے ہوئے ہیں نا۔ وہ غالب کہتا ہے دیکھا آخر کو نہ پھوڑے کی طرح پھوٹ پڑے، ہم بھرے بیٹھے تھے، کیوں آپ نے چھیڑا ہم کو؟ تو ہم ہر وقت بھرے بیٹھے رہتے ہیں، کوئی آئے اور چھیڑے ہمیں؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن ہر تکلیف کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ مان دیتا ہے۔ Every test is a blessing and every blessing is a test۔ ہر نعمت ایک امتحان ہے اور ہر امتحان ایک نعمت ہے، بات صرف صبر کرنے کی۔ تو جو ہے وہ ہے، گراؤنڈ ریئلٹی ہے، آپ اسے چینج نہیں کر سکتے۔ تو دینی رشتے ہیں جو صرف کام آنے والے ہیں، دنیاوی رشتوں میں تو الجھنے اور الجھاوے ہی بہت رہیں گے، اور آج تک آپ کسی کو خوش کر پائے جو آگے کر پائیں گے؟ لہٰذا اللہ کو خوش کریں اور رشتے بھی اللہ کے لیے نبھائیں، اور ایک دوسرے کے لیے اللہ کی خاطر دوستی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی لذت ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں، اللہ کے لیے دشمنی کرتے ہیں، اللہ کے لیے عطا کرتے ہیں، اللہ کے لیے محروم کرتے ہیں۔ تو بس نیتیں بدل لیں، کام تو یہی ہوں گے، دائرہ کار تو یہی ہوگا، لیکن اپنی نیتیں بدل لیں، پھر انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ باقی قیامت کے دن ایک دوسرے کو دیکھ کر بھی کوئی نہیں پوچھے گا۔ جو آج دنیا میں ایک دوسرے کے لیے جان دیتے پھرتے ہیں نا، بہت سارے قصے آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جی کسی نے کسی کے لیے کسی کو مار دیا، کسی نے یعنی کہ کہیں ماں باپ ایسا کچھ کر بیٹھتے ہیں، کہیں کوئی عشق محبت کا چکر چل رہا ہوتا ہے وہاں پر ایسا ہو جاتا ہے، کہیں بھائی بہن کے پیچھے کچھ کر بیٹھتے ہیں، یعنی کہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم زندگی میں دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ ساری باتیں دنیا تک ہیں، آخرت میں کوئی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہونے والا، کوئی بھی نہیں۔ اور ایک دوسرے کو دیکھ کر نظر انداز کر دیں گے کہ متھے نہ لگنا پڑے آج، وہ نہ ہو کہ یہ مجھ سے کچھ مانگ لے، کچھ ہیلپ مانگ لے، یا اس کا کوئی حق مجھ پر نکل جائے، مجھے دینا پڑ جائے۔ تو یہ ساری تھی دنیا کی باتیں ہیں۔ یود المجرم، چاہے گا مجرم، لو یفتدی کہ فدیہ دے دے، من عذابی، اس عذاب سے، یومئذ، اس دن کے، بھی بنی ہی، اپنے بیٹے، و صاحبتی ہی، اپنی بیوی، و اخی ہی، اور اپنے بھائی، و فصیلتی ہی، اور اپنا کنبا، فصل الگ کر دینے والی چیز۔ تو کنبا باقی دنیا سے الگ کرتا ہے نا ہمیں، فیملی، اس لیے اس کے لیے یہ ایک استعاری لفظ ہے۔ مجرم چاہے گا کہ وہ خود عذاب سے بچ جائے اس دن کے، اور بدلے میں بے شک اپنی بیٹی، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنا خاندان دے دے، یعنی سب جہنم میں چلے جائے، میں بچ جاؤں۔ لیکن اس دن سے ہونا نہیں ہے نا، یہ آج کرنا پڑے گا۔ التی تؤویہ، وہ خاندان جو سے پناہ دیتا تھا، آوا سے ہے نا، اس خاندان کو وہ بھول جائے گا جو زندگی بھر اس کی ہیلپ کرتا رہا۔ دیتے ہیں نا خاندان پناہ، آج بھی ہم لوگ اپنے کسی ایک آدھ بچے سے یا بھائی سے تنگ ہوتے ہیں
مگر پھر بھی اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ اب کیا کریں، فیملی ہے، کرتے ہیں نا. تو اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اس خاندان کا دشمن ہو جائے گا انسان. سب جائیں جہنم میں، میں بچ جاؤں بس آج کے دن. تو یہ جو ساری جھوٹی کہانیاں آپ سنتے ہیں یہ دنیا میں ہے. قیامت کے دن کسی نے کسی کے کام نہیں آنا جی. اسی لیے دنیا کے سب سے سچے انسان، اصدق الصادقین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ امی و ابی و نفسی، آپ نے فرمایا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب انہوں نے پوچھا کہ قیامت کے دن مجھے یاد کریں گے، آپ نے کہا نہیں، قیامت کے دن 3 موقعوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا عائشہ، نہ نامہ اعمال ملتے وقت، نہ نامہ اعمال تلتے وقت، نہ پل صراط عبور کرتے وقت. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا، اور جنت میں جانے کے بعد میں جبرائیل سے پوچھوں گا کہ جبرائیل میری کتنی امت جنت میں گئی اور کتنی جہنم میں، اور جبرائیل مجھے جواب دیں گے، اور پھر میں اپنی امت کی بخشش کی دعا کروں. تو یہ جو بابا جیز کے بارے میں کہتے ہیں، ویسے کئیوں نے خود تو نہیں کہا ہوگا، جیسے عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے بارے میں تذکرۃ الغوثیہ میں آتا ہے کہ وہ پل صراط پر بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے میں تو تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا ایک ایک مرید جنت میں نہیں جائے گا اللہ جی. تو پھر اللہ ان کی ضد مان لیں گے اور ان کے لیے سب کو جنت میں بھیج دیں گے. جھوٹ ہے جی. اور میں یہ گمان کرتی ہوں کہ یہ عبد القادر علیہ رحمہ نے نہیں پھیلائی یہ باتیں، لوگوں نے ان کے بارے میں پھیلائی، باقی اللہ بہتر جانتا ہے. مگر یہ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ کو ملیں گی جنید بغدادی کے بارے میں، ہر کسی کے بارے میں، لیکن یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ اپنی سگی اولادوں کو، بیویوں کو، اچھا شوہر بیویوں کے زیادہ عاشق ہوتے ہیں نا، بیویوں کی محبت اولاد سے بڑھ جاتی ہے. جب اولادیں ہو جاتی ہیں نا تو بیویوں کی توجہ اولاد پہ چلی جاتی ہے، لیکن شوہر ساری عمر بیوی کی طرف متوجہ رہتا ہے. یہ نیچرل ہے. لہٰذا آپ دیکھیں کہ تصویر کھنچوانے کھڑے نا فیملی فوٹو، تو ماں بچوں کے ساتھ کھڑی ہوگی، شوہر بیوی کے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ نیچر ہے، یو کانٹ چینج اٹ. کہ اسی طرح فیملی چلتی ہے. ماں بچے کے پیچھے بھاگتی ہے، شوہر بیوی کے پیچھے بھاگتا ہے، تبھی تو فیملی چلتی. اسی لیے اللہ نے کہا کہ بیوی جس کے لیے دنیا میں شوہر ماؤں کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، باپوں کو نکال دیتے ہیں، یا خود چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، روز کی کہانی آپ زندگی میں دیکھتے ہیں. یعنی کہ 30 35 36 سال کی محبت ماں باپ کی اور احسان سب بھول جاتے ہیں بیویوں کے پیچھے. اور وہی بات ہے کہ آئے دن کی کہانی ہے. اور بہت سارے قصے ہیں جن میں ماں باپ اچھے ہوتے ہیں، بیویاں غلط ہوتی ہیں، مگر پھر وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی بیوی کا ہی ساتھ دیا. ظالم سسرال بھی ہوتے ہیں، وہ ایک علیحدہ قصہ ہے، لیکن میں ایک نارمل بیہیویئر کی بات کر رہی ہوں. ان بیویوں کے پیچھے بہنوں بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اچھا پھر اولادیں جوان ہو جاتی ہیں، پھر اولادیں سرکشی دکھاتی ہیں، تب باپ پھر نکال دیتے ہیں بیویوں کے پیچھے گھروں سے. یعنی کہ میاں بیوی رہتے ہیں نا، پھر وہ بچوں کو کہتے ہیں جاؤ جہاں جانا جاؤ، میں جانوں میری بیوی جانے، یہ میری بیوی کا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے. تو یعنی ساری عمر مرد کی توجہ کا مرکز بیوی ہی رہتی ہے. لیکن قیامت کے دن اس بیوی کو بھی وہ کہے گا جائے جہنم میں، میری جان چھوٹے، میں بچ جاؤں بس. اور پھر اولادوں میں بیٹے بھی بنی، کیسے محبوب ہیں بیٹے انسانوں کو. بیٹوں کے لیے جادو کرواتے ہیں، بیٹوں کے لیے دوائیاں کھاتے ہیں، بیٹوں کے لیے تعویذ پہنتے ہیں، کیا کچھ بیٹوں کے لیے نہیں کرتے، سب کو پتا ہے. ان بیٹوں تک کو جہنم میں بھیجنے کے لیے تیار ہو جائے، میں جہنم سے بچ جاؤں. تو یہ ساری باتیں، یہ سب کچھ صرف دنیا میں ہے. کتنے خاندان ہیں نا دنیا میں جنہوں نے بیٹیوں کا حق بیٹوں کو دے دیا، جائیدادوں کا، وراثتوں کا. اتنے پیارے ہیں بیٹے ان کو. کتنے ہی گھرانے ہیں جہاں کھانا پکتا ہے تو اچھا حصہ نکال کر بیٹوں کے لیے رکھ دیا جاتا اور بچا کھچا بیٹیوں کو دیا جاتا. کتنے گھرانے ہیں. تو وہ ساری باتیں پھر دھری رہ جائیں گی نا، وہ ساری باتیں دنیا تک، سب کچھ دنیا تک. قیامت کے دن حالات ہی اور ہونے ہیں، حشر کے دن صورتحال ہی اور ہونے ہیں. تو زندگی میں اتنی ہی اہمیت دے رشتوں کو، چیزوں کو، جتنی ان کی اصل اہمیت ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ چیزیں تکلیف نہیں دیتی، دیتی ہیں، لیکن یہی تو پھر امتحان ہے. دیکھیں جی اچھے حالات میں تو سب بھی اچھا چلیں گے، مشکل حالات میں ہی تو امتحان ہوگا. تو مشکل حالات میں اللہ کے احکامات کو یاد رکھیں، پھر چاہے وہ شوہر کے معاملہ ہو، یا اولاد کا معاملہ ہو، یا ماں باپ کا معاملہ ہو، یا بہن بھائیوں کا معاملہ ہو. اور سب سے زیادہ ٹیسٹ ہمارا ہمارے رشتوں سے ہی ہوتا ہے.
باقی چیزیں تو سیکنڈری. ومن فی الارض جمیعا، اور اس کو جو زمین میں ہے سب کچھ، ثم ینجیہ، پھر وہ بچا لے اسے. سمجھ آئی؟ گھر بار بیوی بیٹے خاندان سب کچھ دے دے، اور وہ سب بھی دے دے. من فی الارض جمیعا، جو زمین میں ہے سب کا سب. آج تو ہم دونوں ہاتھوں سے لینا چاہتے ہیں نا. حکمرانوں کو ہی دیکھ لیں، کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود کس چیز کی ہوس ہے. بہت مل جائے، بہت مل جائے. تو اللہ کہتے جو کچھ ہے نا ارتھ پر، اگر ان کو مل جائے اور موقع ملے کہ بھئی یہ فدیے میں دے دو تو معاف کر دیے جاؤ گے، تو وہ سب کچھ دے دے، سب کچھ دے دے. بس آج سزا نہ ہو، ہم جہنم سے بچ جائیں. رشتے پیسہ سب دینے کو تیار ہے. ثم ینجیہ، اور وہ اسے بچا لے، یعنی اپنے آپ کو بچا لے، اپنی جان بچا لے. اس کے بدلے میں بے شک زمین کا سارا کچھ دے دے، سب کچھ. صرف مراد پیسہ نہیں ہے، ہر کچھ زمین میں کیا کچھ نہیں ہے سب کچھ دے دے. تو جہنم ایسی شدید چیز ہے. اور دنیا میں اس سے بچنے کے لیے کیا کہا گیا؟ ایک آدھی کھجور خلوص نیت سے دے دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، آدھی کھجور جو خلوص نیت سے دی گئی وہ جہنم اور تمہارے درمیان آڑ بن جائے گی. آپ کا ارشاد ہے، اتق النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ٹکڑا دے کر بچو. اور ایک خاتون جو اما عائشہ کے پاس آئیں اور کھانے کو کچھ مانگا، اور ان کے پاس، اما کے پاس 3 کھجوریں تھیں تو انہوں نے دے دی. تو ان کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، تو ایک ایک کھجور تینوں کو دی اما نے. تو انہوں نے اپنی کھجور والدہ نے ہاتھ میں پکڑ لی، تو بچیوں نے جب کھجور کھا لی تو اس خاتون نے اپنی کھجور بھی توڑ کر آدھی آدھی دونوں بچیوں کو دے دی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اما عائشہ نے بتایا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور قیامت کے دن اس عورت کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائے گی. حالانکہ دیکھیں کیا تھا، ایک کھجور، اور کس کو دی؟ اپنی بچیوں کو دی نا، لیکن وہ بھی صدقہ ہے. تو دنیا میں جہنم کے درمیان آڑ بننے کے لیے کھجور کافی ہے، بشرطے کہ خلوص نیت ہو. قیامت کا دن آ جائے گا تو پوری زمین بھی دے دو، زمین کے سارے خزانے نکال کر دے دو، کسی سے قبول نہیں ہے. پھر دنیا میں آسان ہے نا کام. کلا ہرگز نہیں، انہا لظو، وہ شعلے والی آگ ہے. تلظا کا لفظ پڑھا ہے نا آپ نے، وہ اسی سے ہے جس میں لپک ہو. آگ جب لکڑیوں کی جلے، گیس کی آگ میں اتنا نہیں ہوتا، لکڑیوں کی آگ اوپر کی طرف لپکتی ہے نا، شعلہ اٹھتا ہے اس کا، لپٹ کہتے ہیں اس کو. وہ لپٹ والی آگ ہے، شعلے والی آگ ہے. نزاعۃ للشوا، کھینچ لے گی منہ کی کھال کو. شوا منہ کی جلد جو ہے وہ پوری سکن کو کہتے ہیں، اور شوا خاص چہرے کی کھال کو کہتے ہیں. نزاعۃ للشوا، منہ کی کھال کھینچ لے گی. کتنی منہ کی ہم فکر کرتے ہیں نا، طرح طرح کے ٹونک ہیں جی، میک اپ ہیں، سیرم آ گئے ہیں، اور فیس کو لفٹ اپ کرنے کے لیے طرح طرح کے ٹولز ہیں جی، یہ یوز کرو وہ یوز کرو، ہے نا. مجھے بھی کسی نے پچھلے دنوں ایک وہ گفٹ کیا، فیس مساجر. تو میں نے کہا یہ کیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا، میں ان چیزوں میں اتنا انٹرسٹ نہیں رکھتی. میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا ہے، تو وہ مجھے دینے والی نے کہا کہ یہ فیس لفٹر ہے. میں نے کہا اچھا، ویٹ لفٹر سنا تھا، فیس لفٹر بھی آ گئے. تو مطلب کہ چہرے پر ہے نا، یہ نہیں میں کہتی کوئی بری چیزیں، ٹھیک ہے بچیوں کو اپنا خیال رکھنا چاہیے، لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم چہرے کی کتنی فکر کرتے ہیں نا. ایک دانا نکل آئے تو بچیاں اپسیٹ ہو جاتی ہیں کہ وہ جی دانا نکل آیا، فنکشن تھا، یوں ہے وہ ہے، پھر دانے کو ہاتھ نہ لگاؤ بھئی داغ پڑ جائے گا. کتنے فکر کرتے ہیں. اسی لیے اللہ نے خاص چہرے کی بات کی کہ چہرے بھی جھلس جائیں گے. اور شعلے کے ساتھ اس کو ریلیونٹ کریں نا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ پیروں میں آگ جل رہی ہوگی، مگر اس کے جب شعلے لپکیں گے تو وہ چہرے تک پہنچیں گے. اس کی لپٹ اتنی اونچی ہوگی. انسان کا ہائٹ آپ دیکھیں 5-6 فٹ تو ہے، اور جہنم میں کتنی ہو جائے گی؟ 90 فٹ. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، قیامت کے دن انسان جب اٹھائے جائیں گے تو وہ آدم علیہ السلام کی اصل پر آ جائیں گے. آدم جب زمین پر اٹھائے گئے وہ 60 ہاتھ لمبے تھے اور 5 ہاتھ چوڑے تھے. تو 60 ہاتھ جو ہے وہ 90 فٹ بنتا ہے. یہ آپ کی 10 فٹ ہے، اس کو 9 گنا کریں، تقریباً 20 فٹ چوڑے. جنتی بھی ایسے ہی ہوں گے، جہنمی بھی ایسے ہی ہوں گے. تبھی تو میں آپ کو کہتی ہوں یہ میرا اندازہ ہے، وہی بات ہے، کوئی علم نہیں ہے، کہ یہ وہی دور تھا جب دنیا میں ڈائنوسور جیتے تھے، ان کے ساتھ ہی اتنا لمبا چوڑا انسان رہتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے قد چھوٹے ہوتے گئے، یہاں تک کہ اب تم اس پر ہو، اور یہی ایوریج رہے گی اب قیامت تک.
ہاں جی، نہیں وہ تو قوم عاد کے بارے میں ہے. قوم عاد کے زمانے تک تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے آنورڈ جو ہمیں ہسٹری ملتی ہے اس میں انسان نارمل ہو چکے تھے، یعنی کہ اسی قد کاٹ پر تھے، کیونکہ قوم عاد کے کھنڈرات موجود ہیں اور وہ نارمل در و دیوار ہے، نارمل چھتیں ہیں. یہ تو بہت پرانی بات ہے، اربوں سال پہلے کی بات ہے. پتہ نہیں کتنے بلین سال ہیں ایسٹیمیٹڈ یہ زیادہ کاربن ڈیٹنگ کرتے ہیں، یہ جو ڈائنوسورس کا زمانہ ہے، تو اربوں سال پہلے کی بات ہے. جب آدم زمین پر آئے تھے تب انسان ایسا تھا، پھر کم ہوتے 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 اس کدو کاٹ پر آ گیا، اور یہی کدو کاٹ تھا. بس یہ ہے کہ تھوڑا فرق پڑ گیا، یہ کہ پہلے لوگ جیسے لڑکے زیادہ تر 6 فٹ تک کے ہوتے تھے، ایون ہمارے بچپن میں لڑکے زیادہ لمبے تھے. اب دیکھیں ہائٹس کم ہونی شروع ہو گئی ہیں، بچیاں تو بالکل ہی 5-5 فٹ کی ہو گئی ہیں، تو لڑکے 5.25 تک. پہلے یہ تھا کہ لڑکے 5.25-6 تک چل جاتے تھے، لڑکیاں 5.6 تک تھی. اب ہائٹ کے پرابلم آنے لگ گئے. تو قوم عاد جو تھی وہ عام ہائٹ کے تھے مگر اسٹرانگ لوگ تھے، جیسے ہمارے دیہات کے لوگ ہیں، اسٹرانگ لوگ تھے. تو قوم عاد تو ابھی نون ہسٹری ہے نا، یہ تو بہت پرانی بات ہے. تو جہنم میں اسی ہائٹ پر ہوں گے. اب اس سے آپ، میں بتانا جو چیز چاہ رہی ہوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آگ کی شدت کتنی ہوگی نا، آگ کی لپٹ کتنی اونچی ہوگی. ابھی تو آگ کی لپٹ 1 فٹ بھی اونچی نہیں آتی نا. آپ آگ کبھی جلاتے ہی ہیں سردیوں میں، بندہ کہتا ہے چلو آگ شک جلائی، اور نہیں لکڑی کے علاوہ کی ہی بات کر رہی ہوں کہ لکڑی کا علاوہ سردیوں میں جلاتے ہیں کہ چلو باربیکیو کیا، بیچ میں لکڑیاں جلا لی، بچے شغل مغل کر لیتے ہیں. ابھی اب بون فائر کا لفظ استعمال ہونا شروع ہو گیا. بون فائر تو یورپینز کی ایک رسم ہے، اس کو تو نہیں استعمال کرنا چاہیے. البتہ الاؤ جلانا ہر تہذیب میں رہا، کیونکہ لکڑیاں جلائی جاتی تھی، سردیوں میں راتیں لمبی ہوتی تھی. تو پنجاب میں بھی اور پورے برِ صغیر میں آل اوور دا ورلڈ یہ رہا ہے کہ راتوں میں پھر صحنوں کے اندر آگ جلا لی جاتی تھی اور لوگ ارد گرد بیٹھ جاتے تھے، اور گرمی بھی ہوتی تھی اور روشنی بھی ہوتی تھی. تو پھر اول رات میں بیٹھ کر گپ شپ ہوتی تھی، پھر سو جاتے تھے کیونکہ لمبی راتیں تھی. تو آگ جلانا، الاؤ جلانا، خوشی منانا بری بات نہیں ہے، اس کو بون فائر کا نام دینا غلط ہے. بون فائر اصل میں یورپینز کی ایک رسم رہی ہے. عیسائیت سے بھی پہلے جب ان کا قبائلی زمانہ رہا تو اس میں ان کے ہاں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ سردیوں کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، ڈارک ہوتی ہیں، تو ان میں یہ تھا کہ بدروحیں آتی ہیں. تو وہ یہ کرتے تھے کہ جب جلاتے تھے نا آگ تو اس میں ہڈی ڈال دیتے تھے، مرے ہوئے کسی انسان کی قبروں سے نکال لاتے تھے، قبرستانوں سے، تو ان کی ہڈی، ایک ہڈی ڈال دیتے تھے. تو وہ مانتے تھے کہ اگر ہڈی جلائی جائے گی نا تو ہڈی کی اسمیل سے بدرو نہیں آئے گی کوئی پاس، کہ وہ سمجھیں گے کہ ہاں آلریڈی کوئی ہے. بد عقیدگی تھی ان لوگوں کی کہ ہڈی کی اسمیل سے ان کو بدرو کی روح کی اسمیل آئے گی نا، تو وہ کنسیڈر کریں گی کہ یہاں پر پہلے سے کوئی بدرو موجود ہے، تو میرا ایریا نہیں، میں نہیں آ سکتی. تو وہ یہ مانتے تھے، اسی سے اس کا نام بون فائر پڑ گیا، ہڈیوں کی آگ. جی تو یہ نہیں یوز کرنا چاہیے. ہاں ویسے آگ الاؤ جلانا کوئی بری بات نہیں ہے، وہ تو انسان کی قدیم تہذیب کا حصہ ہے اور بچے خوش ہو جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. البتہ اس کو ان کا نام استعمال کر کے ان کے ساتھ اٹیچ نہیں کرنا چاہیے. تو میں عرض یہ کر رہی ہوں کہ جب کبھی آپ الاؤ جلاتے ہیں تو اکثر بچے جو ہیں، ینگ لڑکے وغیرہ، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے ارد گرد سیکھنے. تو آگ کا کتنا ہی شعلہ اٹھے اس میں نہیں، آپ کوئی چیز لکڑی ڈالیں، کچھ ڈالیں، تو وہ جو بھڑک کر اٹھتا ہے وہ گھٹنے سے اوپر نہیں جاتا. لہٰذا اگر کبھی خدا نہ خواستہ ایسے موقع پر بچے سم ٹائم بے احتیاطی کریں تو آگ لگ بھی جائے نا، تو قمیض کے دامن کو لگے گی، دوپٹے کے پلو کو لگے گی اور وہیں سے بجھا دی جائے گی. کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی کا سر جل گیا ہو؟ وہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اتنا اوپر اٹھتا ہی نہیں ہے. حالانکہ ہمارے قد ایوریج کیا ہے، 5-5.5 فٹ. لیکن جہنم کی آگ کی لپٹ کا عالم آپ دیکھیں نا، کہ انسان کا قد 90 فٹ پر آ چکا ہوگا اور پھر بھی پیروں میں جلنے والی آگ سے چہرے جھلس جائیں گے، جو چہروں کو جھلسا دے گی. اس سے آپ اس آگ کی لپٹ کی شدت کا اندازہ کریں جو اللہ بتانا چاہتے. تدعو پکارے گی، من جس نے ادبرا منہ پھیرا، و تولا اور چلا گیا. ادبرا کا مطلب ہوتا ہے کمر پھیر کر چلے جانا، تولا کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیر کر چلے جانا. بات ایک ہی ہے، مطلب یہ کہ جو منہ موڑ کر پیٹھ پھیر کر چلا گیا. کیا مطلب ہے؟
جس نے دنیا میں ہدایت سے منہ پھیر لیا جہنم اسے پکارے گی. اعوذ بک من ذالک. وجمع فاوعى، جمع کیا سمیٹ کر رکھا. کیا؟ مال. بات نہیں سنی نا، ساری زندگی مال جمع کرنے میں لگا رہا اور سمیٹ کر رکھتا رہا. پھر بات وہی آ جاتی ہے، خاص طور پر حکمرانوں کی بات کروں گی. اتنا پیسہ ہوتے ہوئے مزید کی ہوس کیوں ہے؟ بڈھے ہو گئے، کتنا جینا ہے نا؟ کم از کم 70-80 سال کے ہیں یہ سارا کا سارا لاٹ جو ہے، 70+ ہے یہ سارا لاٹ. کیونکہ جب ہم لوگ بالکل بچے تھے اس وقت یہ لوگ 30-35 سال کے تھے، 40 سال کے تھے، لیس دین 30 کوئی نہیں تھا. اور اب ہم ہو گئے 40-45 سالوں کے ایوریج ہم لوگوں کی ایج. تو یہ لوگ جو ہیں یہ ان میں کوئی 70 سے نیچے نہیں. پھر بھی پتہ نہیں کس بات کی ہوس ہے. کتنی زندگی رہ گئی ہے، کتنی زندگی کاٹنی ہے، کتنا پیسہ درکار ہے تمہیں ایک دن کے لیے، کوئی لمٹ نہیں. فجمع فاوعى، جمع کیا سمیٹ کر رکھا، بینکوں میں سنبھال کے رکھا. ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے. حالم عین، کم ظرف، چھوٹے دل کا مالک، گھبرا جانے والا، کنجوس. انسان پیدا ہی تھوڑ دلا کیا گیا ہے، یعنی انسان کسی کو دے نہیں سکتا، سنبھال کے رکھے گا. دینا آ جائے گا نا تو آپ سمجھے آپ دین پر آ گئے. سنت کیا ہے؟ دینا. علم دیا، مال دیا، محبت دی، آسانی دی، اچھی بات کہی، اپنی دعا دی، ویل وشنگ دی. دینا سنت ہے. اور لینا، جمع کیے جانا، ہر وقت لوگوں سے لینے کی توقع رکھنا، یہ دنیا پرستی، یہ لالچ ہے. ہر وقت لینا، ہر وقت لینا. تو یہ جب آپ کے اندر یہ چیز آ جائے نا کہ آپ دینے لگ جائیں خوشی سے، آپ کو دے کر خوشی ہونے لگے، تب آپ جان لے کہ آپ سنت پر آ گئے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ گئے ہیں. کیونکہ آپ دینے والے تھے، آپ صرف دیتے تھے. تو دینے والا بن جانا. اور جب آپ دینے والے بن جائیں گے نا پھر آپ کے رشتوں کی شکایتیں بھی آپ سے کم ہو جائیں گی. ختم تو نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ دو طرفہ ہے نا. آپ اپنی سوچ، اپنا رویہ صحیح کر سکتے ہیں، آپ دوسرے کی سوچ نہیں صحیح کر سکتے نا. آپ اپنے معاملات درست کر سکتے ہیں، دوسرے کا سوچنے کا زاویہ نہیں بدل سکتے. یعنی اگر کسی کا رویہ یہ ہے، آپ ہنسی تو کہتے ہیں مجھ پر ہی ہنسی ہے، تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. لہٰذا شکایات ختم تو نہیں ہوں گی، مگر ہر اچھا انسان آپ سے راضی ہو جائے گا. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایک صاحب نے، میں چاہتا ہوں لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں. آپ نے کہا دنیا ان کے لیے چھوڑ دو. بس آسان بات ہے. ہمارے یہاں تو بڑے طنز کرتے ہیں. مجھے کسی نے کہا بہو کو وہ شکنے کا طریقہ یہ ہے اپنا منہ بند رکھو اور بٹوے کا منہ کھلا رکھو. میں نے کہا اسی بات کو اگر آپ پازیٹیو لیں کہ مال خرچ کرنے، دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تہادو تہوب، تحفے دو محبت بڑھے گی. تو تحفہ دینا کیا ہے؟ مال خرچ کرنا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دل جیتنے کا ہی طریقہ بتایا. تو بہو بھی تو انسان ہے، آپ دیں گے اس کا دل خوش ہوگا، نہیں دیں گے تو اس کو تکلیف ہوگی. یہ تو فطری امر ہے. لہٰذا اسی کو اگر آپ دین کی روشنی میں رکھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی گھر والوں پر مال خرچ کرو. سب سے اچھا آپ سے پوچھا گیا سب سے اچھا دینار کون سا ہے؟ جو مجاہدوں کو دیا گیا، جو فی سبیل اللہ دیا گیا، یا جو بیوی بچوں کو دیا گیا؟ آپ نے کہا جو بیوی بچوں کو دیا گیا. تو پھر مال کی اہمیت ہے نا زندگی میں. لہٰذا مال دینے سے دلوں میں جگہ پیدا ہوتی ہے، نہ دینے سے بغض بھی پیدا ہوتا ہے، دل تنگ بھی پڑتا ہے، کیونکہ ہم سب انسان ہیں. لہٰذا اگر آپ بہو پر بھی پیسہ خرچ کرتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. بس اس کو نیگیٹو دے تو رہے ہیں، ساتھ یہ لم چھڑے ضرور لگانے، دم چھلے ضرور اٹیچ کرنے، اللہ کی رضا کے لیے دیں. اور مجھے حیرت ہوتی ہے، ایک ملازم کو آپ دے دیتے ہیں. میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ کسی کو وہ پسند نہیں کرتے نا، رشتہ دار ہے، بہو ہے یا بھابھی ہے یا نند ہے یا ساس ہے، اس کو نہیں دیں گے، ملازم تک کو دے دیں گے. تو پھر کہیں خرابی تو ہمارے اندر ہے، صحیح تو ہم بھی نہیں ہیں. اللہ کی راہ میں دو.
اور یاد رکھیں سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو ایسے رشتہ دار پر کیا گیا جس کے متعلق آپ کو پتا ہے وہ آپ سے بغض رکھتا، تو بس دل بڑے کریں. اگلے کو مال خرچ کر کے، اگر آپ کسی کو مال خرچ کر کے خوش کر سکتے اس سے اچھی بات ہی کیا ہے، اس سے آسان بات کیا ہے. اگر کسی کو چیز دینے سے کوئی خوش ہو جاتا ہے، کسی کا موڈ خراب ہے، لیٹ سپوز میری عزیزہ ہیں وہ ناراض ہے مجھ سے، میں ان کو گفٹ دیتی ہوں اور ان کا موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو اس سے اچھی بات کیا ہے، اس سے نفع کا سودا کیا ہے. وہ پھر اس کی تنگزرفی. ایک تو یہ نا کہ اس نے انکار کیا کہ وہ آپ سے ناراض ہے، آپ تھوڑا سا منائیں گے مان جائے گا. مائیں بھی ایسا کرتی ہیں، ہے نا، خفصہ آپ کے ساتھ ہوا نا، کرتی ہے مائیں، میری اپنی والدہ ایسے کرتی تھی، دفعہ ہو جاؤ نہیں چاہیے، چپ کے رہ جاؤ. پھر ہم کیا کرتے ہیں، امی جی اچھا امی جی مناتے ہیں نا، پھر تھوڑا سا مناتے ہیں، پھر مائیں مان جاتی. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پر، کہ ایک تو یہ ہے کہ اگلا یہ دکھانے کے لیے کہ وہ ناراض ہے، کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے، اور آپ بھی جھپٹ کر واپس اٹھا لیں، تو پھر تو بات خراب ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے منایا، کوشش کی سنجیدہ، پھر بھی اگلے نے نہیں رکھا. نہیں اگر وہ ناراض بھی نہیں ہے تو پھر اپنے اللہ کا مسئلہ بنائے کہ میں کیوں لوں. دیکھیں کوئی نہیں اس بات کو مذاق میں نہ ڈالیں. دیکھیں انا کا مسئلہ کسی وجہ سے ہی بنا ہے نا، کوئی بات ہوئی ہے تو مسئلہ. اگر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو انا کا مسئلہ کیوں بنے گا؟ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے نا، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہوگا. تو یہ تو دیکھنا پڑتا ہے. دیکھیں ہر کیس دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. ایک خاتون نے مجھے بتایا میری بیٹی پیدا ہوئی تو میری ساس نے مٹھائی واپس کر دی. میں نے کہا اچھا کیوں؟ اچھا ان کی ناراضگی تھی مجھے پتا تھا. میں نے کہا اچھا کیوں، کیسے؟ کہنے لگی کہ ہم نے مٹھائی کے ڈبے منگوائے تو میں نے اپنی میڈ کو کہا جاؤ نیچے پکڑاؤ، تو انہوں نے واپس بھیج دی. اب آپ مجھے بتائیں ساس نے ٹھیک کیا کہ غلط کیا؟ ٹھیک کیا نا. یعنی دادی کو آپ مٹھائی دے رہے ہیں، چلو تم نے بیبی پیدا کیا، تم نہیں اٹھ سکتی، میاں نے تو نہیں نہ کیا، بیٹا ہے ان کا، جائے ماں کو مٹھائی دے گا، جبکہ ماں ناراض بھی ہے. وہی بات ہے نا، ایک غلطی، میں یہ نہیں کہتی کہ ماں کی غلطی نہیں ہوگی، لڑائی ہوتی ہے تو دونوں طرف سے ہوتی ہے، ماں کی بھی غلطی ہوگی، لیکن آپ نے اتنی مہربانی جو کی مٹھائی بھیجنے کی، ان کے بیٹے کو بھیج دیتی. آپ نہ سنتی، ماں نے جو 4 باتیں کرتی تھی اپنے بیٹے کو سنا لیتی، اور بیٹا جو ہے وہ 4 باتیں سن کے ماں کو منا لیتا. ماؤں کا ماننا کون سا مشکل ہے؟ بالکل. آپ رسم پوری نہ کریں. تو اسی طرح جی ہم نے عید پر گوشت بھیجا، انہوں نے واپس کر دیا. پھر میں نے پوچھا، میں نے کہا کس نے، کیسے؟ تو وہ میڈ کو دیا. تو میں نے کہا تمہارے گھر میں میڈ کے علاوہ کوئی نہیں، تمہارا میاں کہاں رہتا ہے؟ ہاں. تو بات یہ ہے کہ خراب، اگر اگلا ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے 99%، 1% ایکسیپشن تو ہے، بعض لوگ تو راہ جاتے ہوتے ہیں نا ریئیکشن ان کی میں بات نہیں کر رہی، میں نارمل لوگوں کی بات کر رہی ہوں کہ نارملی جب کوئی ریئیکٹ کرتا ہے تو اس سے بھی کوئی چیز تنگ کر رہی ہوتی ہے. اپنے آپ کو اگلے کی جگہ پر رکھ کر بھی دیکھنا چاہیے کہ بعض اوقات اگلا جس چیز پہ ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے، جب تک ہم اپنے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں وہ غلط لگ رہا ہوتا ہے. جب ہم پر کبھی ویسا ٹائم آتا ہے پھر ہم بھی وہی کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں، پھر ہمیں خیال بھی آتا ہے کہ اس نے ٹھیک کیا تھا. تو اس ٹائم کے آنے کا انتظار نہ کریں، اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر سوچیں کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہوتا تو میں کیا کرتی. تو آپ دیکھیں گے بہت دفعہ کہ اگلے کا ریئیکشن جو ہے نا وہ نیچرل. تو پھر آپ جو ہے نا جو مسئلہ ہے اس پر قابو پا جائیں گے. دیکھیں جی غصہ نہ آئے یہ پاسبل نہیں، سب کو غصہ آتا ہے، لیکن غصے میں ریئیکٹ نہ کرنا یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اور جو غصے میں ریئیکٹ نہیں کرتا وہ عام انسان نہیں ہوتا. تو ہم سب تو کامن پیپل ہیں، عام لوگ ہیں، لہٰذا ہم سب ریئیکٹ کر جاتے ہیں. تو جب اگلا سامنے والا ریئیکٹ کر رہا ہو نا تو ذرا ٹھنڈے دل سے سوچے کہ ہوا کیا ہے. اگر یہ شور مچا رہا ہے تو اس کو کوئی تکلیف بھی تو ہوگی نا. تو آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی، چاہے وہ حقیقتاً ہو چاہے اگلا سمجھ رہا ہو، لیکن کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی، اس کو سارٹ آؤٹ کر. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کی شان کم نہیں ہوتی. رشتے بچا لینا سب سے بڑی عقل مندی کی بات ہے. باقی یہ اونچی نیچی باتیں یہ تو چلتی رہنی ہیں، ان سے کچھ حاصل وصول نہیں ہے. پیسے کی بھی اہمیت نہیں رہتی، گھر کی بھی اہمیت نہیں رہتی، کسی چیز کی اہمیت نہیں رہتی. بڑا سارا گھر بچا لو، اس میں اکیلے بیٹھے رہو، کیا فائدہ؟
رشتے ہی نہیں ہیں. تو لہٰذا کوشش کریں اپنے دلوں کو بڑا کر لیں, اپنے ظرف کو بڑا کریں. بس اللہ سے خیر چاہیے نا, تو خیر دیں اور خیر لیں. دوسری بات یہ ہے کتنی خیر چاہیے اللہ سے, بتائیں کتنی خیر چاہیے؟ کبھی سوچا کس لیول تک کتنی خیر چاہیے؟ کس لیول تک چاہیے؟ کتنی مقدار چاہیے؟ بہت زیادہ چاہیے نا, اینڈ لیس خیر چاہیے. تو پھر اپنا برتن بڑا کریں نا. اگر میں دودھ بانٹ رہی ہوں, آپ لائے ہی گلاس ہے, تو میں آپ کو 1 لیٹر کیسے دے سکتی ہوں؟ میں گلاس ہی دوں گی نا. جتنا برتن اتنی چیز. جو ڈرم لائے گا وہ ڈرم لے جائے گا. اللہ خیر بانٹ رہا ہے, بات میرے ظرف کی ہے. اگر میرا ظرف 1 پیالی ہے تو اللہ مجھے کیسے سمندر دے دے؟ تو مجھے اگر اللہ سے خیر چاہیے تو مجھے اپنا ظرف بڑا کرنا ہے, تاکہ وہ مجھے میرے ظرف کے مطابق دے. ہر کسی کو اللہ ظرف کے مطابق دیتا ہے, تو جتنا ظرف اتنی چیز ملے گی نا. تو اگر اللہ سے چیز زیادہ چاہیے تو ظرف بڑا کریں, دل بڑا کریں, کیونکہ اللہ کا ظرف جو ہے وہ دل ہے. التقوی ہا ہونا, تقوی دل میں ہے نا. الایمان ہا ہونا, ایمان دل میں ہے. حیا ہا ہونا, ہر چیز کے لیے آپ نے کہا. تو خیر کا مرکز دل ہے, تو دل بڑا ہوگا تو چیز زیادہ ملے گی. دل چھوٹا ہوگا, وہ بات ہے 1 پیالی میں بھر جائے گا, تو سمندر کیوں دے؟ آپ نے, میں نے کہا نا, آپ نے سبیل لگائی ہوئی ہے, پورا آپ نے وہ کھڑا کیا ہوا ہے, وہ جو پانی بھر کے لاتی ہے گاڑی, کیا کہتے ہیں اس کو؟ ٹینکر. پورا ٹینکر آپ نے دودھ کا کھڑا کیا ہوا ہے. اب لینے والے ہی پیالی لے کر آیا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے دودھ تو ضائع نہیں کرنا. لانے والے کو عقل ہونی چاہیے. ٹینکر میں سے لینے جا رہا ہوں تو کوئی بڑا برتن لے کر جاؤ, اپنا ظرف بڑا کر لیں. جتنا ظرف بڑا کریں گے خیر اتنی ملتی جائے گی. بس یہ بات. ہمارے سر کے ایک بات مجھے اکثر یاد آتی ہے, وہ کہا کرتے تھے, تیو اپنا پانڈا صاف کرو, گندے پانڈے کوئی دودھ نہیں پاندا. دس از سو ٹرو. اپنے دل کو صاف کریں, دوسروں کی فکر چھوڑ دیں, دوسروں کے ساتھ اس لیے کمپرومائز کریں, ان کی غلطیاں اس لیے نظر انداز کریں کہ ہمیں اپنا دل صاف کرنا. میرا دل گندا ہے تو اللہ دودھ کیوں ڈالیں گے, خیر کیوں ڈالیں گے؟ مجھے اپنا دل صاف کرنا ہے. تو لہٰذا دل بڑے کرنے ہوں گے. فطرتاً انسان تنگ دل ہے. ایسا ہوا کبھی کہ 2 جوڑے منگوائے آپ نے, ایک دینے کے لیے ایک رکھنے کے لیے, دل چاہا دونوں رکھ لوں؟ ہوتا ہے. میرے ساتھ تو اکثر ہوتا ہے. مجھے تو ساری چیزیں ہی اچھی لگتی ہیں, لہٰذا میں پھر چیزیں چوز ہی نہیں کرتی. میں اگلے کو کہتی ہوں جو لینا لے لو, کیونکہ مجھے تو سلیکشن مشکل ہو جاتی ہے. میرا دل چاہتا ہے یہ بھی رکھ لوں, یہ بھی رکھ لوں. آئی تھنک انسان ایسا ہی ہے. ہر اچھی چیز کے لیے دل چاہتا ہے میں رکھ لوں, ہر اچھی چیز کے لیے دل چاہتا ہے میں رکھ لوں. تو یہی ہے تھوڑا دلاپن, اس پر قابو پانا پڑتا ہے. بس ہے یہ سب کے اندر, فطرت میں ہے نا. لہٰذا آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, تو وہ ساری چیزیں, یعنی اگر آپ رکھ دیں تو جو بچہ آ جائے پہلے وہ ساری چیزیں اٹھا کے سائڈ پہ کرنا چاہتا ہے, پھر آپ روکتے ہیں, نہیں ایسے نہیں کرنا. بچہ فطرت پر ہے, انسان کی فطرت ہے ایسے. تو اپنی اس فطرت پر قابو پانا ہے, وسعت پیدا کرنی ہے, دینے والا بننا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں, دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر. دینے والا ہاتھ بنے, اپر ہینڈ رہے ہمیشہ, اور احسان کے ساتھ نہیں, یعنی اردو والے احسان کے ساتھ نہیں, عربی والے احسان کے ساتھ, حسین طریقے سے, بہترین طرز پر, بہترین طرز پر. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں پہلے بھی سنا چکی ہوں, دوبارہ سناتی ہوں. عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے بھائی, زبیر بن العوام اور اسماء کے چھوٹے بیٹے, وہ کہتے ہیں میں اماں کے پاس آیا, سگی خالہ بھی تھی, آیا سلام کیا تو انہوں نے مجھے فوراً ہی جواب دیتے ہوئے کہا یہ لو بیٹے جاؤ فلاں صاحب کو, اور اتنے سمجھدار تھے عروہ کہ انہوں نے بھی پھر نام نہیں لیا, فلاں صاحب کو یہ پیسے دے آؤ. 1000 گولڈ کوائن تھے اس کے اندر, 1000 دینار تھے. کہنے لگے اس کو جا کر دے آؤ, ان کو سلام مت کرنا, ان کو مخاطب مت کرنا, پاس بھی مت بیٹھنا, بس رکھ کے واپس آ جانا. اب وہ بھی سینئر صحابی تھے, نام نہیں لیا. گئے, کہتے ہیں میں نے ویسے ہی کیا. اور ادب یہاں دیکھیں, عروہ کا کویسچن نہیں کیا. پہلے ہم نے تو بچوں کی تربیت ہی نہیں کی, لہٰذا بچوں کو کون ہے گلاس پانی لا دو, کیوں, کیا کرنا ہے, نہانا ہے, پانی ہے پینا ہے,
لیکن نہیں، ہم نے تربیت ایسی کی ہے بدتمیزوں والی، گستاخوں والی. عروہ کا ادب دیکھیں، عروہ نے کوئی کوشچن نہیں کیا، چلے گئے جا کر ویسا ہی کیا جیسا اماں نے کہا تھا. وہ پڑھا رہے تھے بیٹھ کر، ان سے بات بھی نہیں کی، ان کے پاس رکھی تھیلی اور واپس آ گئے. واپس آ کر اماں سے کہا اماں آپ نے مجھے کہا ان سے سلام بھی نہ کرنا، ان سے بات بھی نہ کرنا، حال بھی نہ پوچھنا، بس رکھ کر آ جانا. ان کے ہاتھ میں بھی نہ دینا، یہ بھی جملہ کا، ان کے ہاتھ میں بھی نہ دینا، ان کے پاس رکھ کر آ جانا. تو بیٹھ کر پڑھا رہے تھے، یہ خاموشی سے رکھ کر واپس آ گئے. اماں نے کہا بیٹے اگر تم سلام کرتے ہو تمہاری طرف متوجہ ہونا پڑتا، تم سے بات کرنی پڑتی. ان کو شرم آتی، ان کی ایگو ہرٹ ہوتی. اگر تم کے ہاتھ میں پکڑاتے اس سے بھی ان کی ایگو ہرٹ ہوتی. وہ تم سے بڑے ہیں عمر میں، علم میں، اس لیے میں نے کہا بس رکھ کر آ جانا، مخاطب نہ کرنا ہوتا. یہ ہے دینے کا طریقہ، یہ ہے ظرف. ہم تو جب کوئی چیز کرواتے ہیں یعنی ہمیں تسلی نہیں ہوتی. مجھے پچھلے دنوں ایک بہن نے ایک پروجیکٹ کے لیے پیسے دیے، بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن ساتھ انہوں نے کہا میں جانتی ہوں اللہ کو سب پتا ہے لیکن میرے ابا کے نام کی نیم پلیٹ لگوا دینا. میں نے کہا اچھا جی. تو میں نے پھر ان سے کل کہا، میں نے کہا یہ آپ نے ایک نیم پلیٹ جو ہے نا فلاں والے پروجیکٹ پہ لگوا دی. وہ کہنے لگے ٹھیک ہے. کیوں ہمیں تسلی نہیں ہوتی؟ ہاں ہے بھی اتنی دور، کس نے دیکھنا؟ کس کو دکھا رہے ہو؟ اللہ کو دکھا رہے ہو، اس کو تو پہلے ہی پتا ہے. اور ہے بھی اتنی دور، واقعی ہے بھی اتنی دور، دیکھنا کس نے؟ اچھا آپ نے پاروں پر نوٹس کیا ہوگا، دیکھیے پھر دل کی تسلی ایمان کی کمی ہے نا. کیونکہ اصل سب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا اصل صدقہ وہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو بائیں کو پتہ نہ چلے. صحابہ چھپانے میں مشغول رہتے تھے، ہم دکھانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. آپ دیکھیں پارے دیتے ہیں نا تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے برائے سالے ثواب فلانا فلانا فلانا. آپ نے دیے، جس نے ثواب دینا ہے وہ جانتا ہے. ضرورت نہیں ہے. اب مجھے بتائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں نیم پلیٹ لگائی؟ مگر اللہ کے پاس تو سارا حساب موجود ہے. بہت ہی بچوں والی باتیں ہیں اور تکلیف دہ باتیں. بے شک اللہ کو سب پتا ہے جی، اللہ کو سب پتا ہے. اصل میں ہم اللہ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. اچھا وہ دعا میں کہتی ہے نا 84 قرآن پڑھے، 90,000، کس کو بتا رہے ہو؟ اس کو تو پتا ہے، بس دکھاوا ہے نا، پھر ریاکاری ہے نا. پھر دیکھیں دو میں سے ایک بات ہے، یا ریاکاری کر رہے ہیں اور یا اللہ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، دونوں ہی گناہ ہیں. اصل بات وہی ہے، اللہ کے لیے کرے. اور ایک بات بیچ میں عرض کروں گی، ہم سب کہتے ہیں، میں خود بھی کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ حالات کی خرابی کے ذمہ دار علماء ہیں، مگر علماء کی خرابی کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں دو طرح پر. ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو دین میں ڈالا بہت کم ہے. وہ ایک ریزن ہے. میں اکثر آپ سے یہ بات کہتی ہوں کہ جو بچہ کچھ بھی نہیں کرتا نا اسے جا کے مدرسے چھوڑاتے، جو سب سے نکما نٹھلا ہوتا ہے. تو لہٰذا پھر جو ان پٹ ہے وہی آؤٹ پٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بندہ جو سنجیدہ ہے وہ پوری کوشش کرتا ہے اور پھر وہ ایک اچھا عالم بنتا ہے، تو پھر اس کا دنیا کا کیا، اسے کیا ملتا ہے نا؟ سائیکلوں پہ گھر گھر جا کر 500-500 روپے پہ قرآن پڑھا رہا ہے، یہی اس بیچارے کیا معاش ہے نا. اور میں پرسنلی جانتی ہوں کہ یعنی کہ ان کی بیٹیاں بیٹھی ہیں، لوگ رشتے تک نہیں دیتے، امام مسجد ہیں اور رہن دو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بیک اپ کوئی نہیں ہے. ہم نے بھی تو ان کو بالکل چھوڑا ہوا ہے نا. حالانکہ عہد صحابہ میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر تھے، پھر عمر نے جو سلسلہ شروع کیا، جب تک اسلامی حکومت رہی، اور آج تک عرب ممالک میں علماء کی بہت اچھی تنخواہیں ہیں، مؤذنوں کی، بچوں کو پڑھانے والے قاریوں کی تنخواہیں بہت اچھی ہیں. لہٰذا وہاں آج بھی لوگ اس کو ایز کیریئر جوائن کرتے ہیں، پڑھ لکھ کر پراپرلی آتے ہیں. تو اس کے باوجود جو صحابہ تھے وہ علماء کو بہت بڑی بڑی رقمیں تحفتاً پیش کرتے تھے. کیوں پیش کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ دنیا سے بے نیاز رہیں، وہ دنیا پرستی میں مبتلا ہی نہ ہو. اب جو عالم پڑھ لکھ گیا، بڑے لیول پر آ گیا، اب اس کو اتنی اٹریکشن پھر پیسے کی ہوتی ہے اور اس کے پاس ہوتا بھی نہیں، پھر وہ سلپ ہو جاتا. دیکھیے گورنمنٹ کو تو دینا ہی چاہیے، گورنمنٹ اسلامی لائیں گے تو تب دے گی نا. لیکن گورنمنٹ کے علاوہ افراد بھی بہت کرتے تھے. ہم لوگ قوالوں پہ پیسے لٹا لیتے ہیں، عالم کو دینے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. تھدیاں اڑاتے ہیں، قوالی نائٹ
صوفی نائٹ، لیکن عالم کو دینے کے لیے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. حکومت تو کسی کو بھی کچھ نہیں دے رہی نا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بہترین پیسہ وہ ہے گھر والوں کے بعد. یہ الگ الگ حدیثیں اسٹیٹس واضح کرتی ہیں. تو گھر والوں کے بعد جو پیسے بچے، آپ نے فرمایا سب سے اہم صدقہ وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں کام کرنے والوں پر خرچ کرتے ہو. جی، اس میں دین کی اشاعت آ جاتی ہے، پھر چاہے وہ تلوار سے ہو یا قلم سے ہو یا کسی بھی لیول پر. یہ تو ختم ہو گیا ہمارے معاشرے میں. یہ ختم ہو گیا ہمارے معاشرے میں، صرف یہ فلاح و بہبود کے کام رہ گئے، دین پر پیسہ نہیں خرچ کیا جاتا اور دین کے کام کرنے والوں پر بھی نہیں کیا جاتا. حالانکہ اگر آپ صحابہ کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد بھی، تو جو مالدار لوگ تھے، صاحب خیر تھے، مخیر حضرات تھے، وہ ہمیشہ علماء کو بڑی بڑی اماؤنٹس گفٹ کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ تاکہ علماء آسودہ رہے نا، اور وہ اپنے ضروریات سے بے فکر ہو کر دین کا کام کرتے رہے. دین کا کیا کام کرے گا؟ اور پھر اس کے پاس دو آپشنز رہ جائیں گے نا، یا تو یہ کہ وہ دین کا کام چھوڑ دے اور اٹھ کر دنیا کمانے لگ جائے، اور یا پھر یہ کہ وہ دنیا کی خاطر دین کو بیچ دے، لوگوں کی پسند پر کام کرے اور ان سے پیسے لے. تو لہٰذا ایک جماعت وہ ہے عالموں کی جنہوں نے پھر ہار کر چھوڑ دیا، نوکریاں شوکریاں کر لی. اور بے شک وہ جا کر اسلامیاتی پڑھا رہے ہوں، مگر آپ کو پتا ہی ہے کہ کیا پڑھانا ہے، یعنی کہ اس سے کیا فائدہ ہے. تو پھر وہ تنگ آ کر یہ کرتے ہیں. اور دوسرا گروہ وہ ہے، اب دیکھیں جتنے بھی نامور اس وقت عالم ہیں جو حکومت کی زبان بولتے ہیں تو بہترین عالم، بولتے بہت اچھا ہے، علم والے بھی ہیں، مگر کیا ہوا؟ غربت، فقر، پریشانی، اس نے دنیا چن لی. تو اس پہ کہیں نہ کہیں مجرم تو ہم بھی، کیونکہ ہم نے علماء کو چھوڑ دی، ہم نے بھی ان کو امتحان میں ڈال دی. تو یہ بڑے اہم مسائل ہیں. لہٰذا علماء پر پیسہ خرچ کرنا چاہیے تاکہ وہ بے فکر ہو کر کام کریں. لہٰذا مولانا رومی کی ایک حکایت ہے، مزیدار ہے. وہ بتاتے ہیں کہ یعنی حکایت آپ کو پتہ نا ایسی کہانی ہوتی ہے جو نصیحت کے لیے بنائی جاتی ہے، کہ بادشاہ ایک شکار کے لیے جنگل میں گیا تو وہاں اس نے ایک زاہد کو دیکھا، بڑے وہ عبادت میں مصروف تھا. تو وہ ان کو محل میں لے آیا، اس نے ان کے لیے ایک پورشن خالی کرایا اور خدام وغیرہ دیے، اور تو بڑا رنگ روپ نکالا زاہد صاحب نے، اور بڑے وہ لشک پشک گئے اور لگ گئے خدمتیں کروانے. تو کچھ دن بعد جو بادشاہ آیا تو وہ جو زہد سے وہ متاثر ہوا تھا، وہ زہد صاحب تو گئے، وہ تو دنیا میں پڑے ہوئے تھے. تو وہ کہنے لگا اپنے وزیر سے کہ یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، غلطی آپ کی ہے، زاہدوں کو جنگلوں میں ہی رہنے دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے زہد پر قائم رہیں، پیسہ عالموں پر لگانا چاہیے تاکہ وہ دین کا کام کر سکیں. تو اپنی انویسٹنگ غلط جگہ پر کی ہے. انفارچونیٹلی جی ہمارے تصورات جو ہے نا خراب ہو چکے ہیں. تو انسان جو ہے فطرتاً تنگ دل ہے، یہ سب کی فطرت میں ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، تو اس کا کوئی ایک اور بہن بھائی آ جاتا ہے اپنا ہی، یا کوئی کزن آ جاتے ہیں ویسے کھیلنے کے لیے، تو وہ اپنے کھلونے نہیں دیتے نا، پھر آپ کو ان کو کنونس کرنا پڑتا ہے. بعض مانتے ہیں، بعض نہیں مانتے. میری طرف دیکھو، بالکل تنگ دل ہے نا، انسان ہے. اور آپ دیکھیں بچہ تو فطرت پر ہے، وہ کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کر رہا. ماں کہتی جس سے اٹیچ ہو. ابھی پرسوں امامہ مریم اتنا تماشا اس نے کر رہی تھی، بار بار کر رہی تھی، اللہ اسے صحت دے، بھی بیمار ہو گئی ہے. پرسوں مرحا فاطمہ بیمار تھی، اسے وامٹس آ رہی تھی، تو وہ میری گود میں لیٹی ہوئی، تو میں نے اسے پیار کیا، میں دوائی دی، پیار کیا. وہ گود میں لیٹی تھی، اٹھ نہیں رہی تھی. تو اس کو غصہ چڑھ گیا، کہتی اسی کو پیار کیے جاؤ، اسی کو پیار کیے جاؤ، اسی کو پیار کیے جاؤ. میں نے کہا اچھا بس کر دو، تو میں روز کرتی ہوں، اس کو بخار چڑھا ہوا ہے. تو نا تھوڑی دیر بعد پھر آ کے کہتی ہے میرا سر دکھ رہا ہے. میں نے کہا نہیں درد تو نہیں ہو رہا ہے، آؤ تم بھی لیٹ جاؤ. تو بس بات یہ ہے کہ یہ فطرت ہے، بچہ جان بوجھ کے نہیں کرتا، فطرت ہے. تو فطرت میں انسان کے ہے کہ انسان چیزوں کو، رشتوں کو شیئر نہیں کر سکتا آسانی کے ساتھ. اب یہ دیکھیں بچہ بالکل فطرت پر ہوتا ہے لیکن شعور کم ہوتا ہے نا، تو وہ جھگڑا کرتا ہے. پھر جب شعور آ جاتا ہے پھر وہ برداشت کرنا سیکھ جاتا ہے نا. یہی بات ہے کہ کیا ہم بوڑھے ہو کر بھی شعور کے اتنے کمزور ہیں کہ ہم کسی چیز کو شیئر ہی نہیں کر پاتے؟ ہر بات پہ کھپ مچائی ہوئی ہے. میرے پانڈے نو ہاتھ پہ لایا، میرے بورچی ہنیج کیوں وڑی، تو میرا فریج کیوں کھولیا،
ابھی بھی ہم نے اسی پہ بچوں کی حالت پر ہی ہیں، یعنی مینٹل ایج ہماری وہی بچپن والی ہے، ابھی بھی وہیں پر ہے، یا کہ ہم نے بڑے ہونا. لہٰذا دیکھیں کسی کے مس بیہیویئر پر خاموش ہو جانا شعور کا پہلا درجہ، اور اس کے مس بیہیویئر کو بدتمیزی کے جواب میں اچھا رویہ پیش کرنا شعور کا دوسرا اور اعلیٰ درجہ، اور ٹٹ فار ٹیٹ کرنا بے شعوری ہے، وہ جانور کرتے ہیں، ہے نا. بلیاں بیٹھی ہو تو آپ دیکھیں ایک تھپڑ مارے گی پھر دوسری پلٹ کے مارے گی، پھر وہ مارے گی پھر وہ مارے گی، پھر وہ دیکھے گی اچھا نہیں باز آ رہی پھر وہ اٹھ کے اٹیک کر دے گی. ہر جانور ایسے کرتا ہے، ہم انسان ہیں. اور اللہ نے فرمایا میرے بندے وہ ہیں یدرؤون السیئۃ بالحسنہ، وہ برائی کو اچھائی سے ہٹا دیتے. ٹھیک ہے. اور اس کی مثال میں آپ سے یہی دوں گی کہ جیسے آپ کے گھر میں آپ کے بچے نے گند ڈال دیا، پیپر پھاڑ کے پھینک دیے یا وامٹ کر دی، تو اب کیا کریں گے؟ اور وامٹ کریں گے اس کے اوپر، یا آپ اپنا بھی سارا کچرا لا کے پھینکیں گے؟ نہیں، اس کو صاف کر دیں گے. اسی طرح بعض لوگوں کے اندر گند بھرا ہوا ہوتا ہے اندر، اب وہ بیچارے جو ہیں کیا کریں، وہ کوئی ڈسٹ بن ڈھونڈ ہی رہے ہوتے ہیں. تو ڈونٹ میک یور سیلف اے ڈسٹ بن. انہوں نے جہاں گند نکال دیا، آپ اس کو ہٹا دے، ختم کر دیں، کوئی بات. جس طرح ایک مریض نے وامٹ کر دی تو آپ مائنڈ نہیں نہ کرتے، آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں میں صاف کر لوں. اسی طرح ایک دل کے مریض نے کوئی بے وقوفی کر دی تو بس اس کو صاف کر دیں، دفع کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بڑی باتیں نہیں، اس کے لیے صرف تھوڑا ظرف بڑا چاہیے، اور مومن کا ظرف بہت بڑا ہوتا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون ان سے بڑھ کر معزز ہو سکتا ہے؟ اور آپ کی مدد پر فرشتے تھے، ایک آپ اللہ سے دعا کر دیتے تو کیا نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے اور آپ گزرے بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ، ان میں عبداللہ بن ابی بھی تھا اور بدبخت مسلمان بھی ہو چکا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، جب آپ کا خچر ذرا دوڑ رہا تھا تو گرد اڑی، تو کہنے لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ جاہل شخص اپنی گرد سے مجھے گرد آلود مت کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا، پلٹ کر کچھ بھی نہیں کہا. یعنی کہ آپ جبرائیل علیہ السلام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کو ایک طرف رکھیں، اگر آپ صحابہ کو ہی اشارہ کر دیتے تو کیا بچتا اس بدبخت کا؟ کچھ بھی نہیں کہا، ماتھے پر شکن بھی نہیں ڈالی. صحابہ نے کہا آپ نے سنا اس نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی کہتا ہے، لیٹ اٹ گو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب گالیاں دیتا تھا نا، مزمم کہتا تھا اور ساتھ گالیاں دیتا تھا. تو جب یہ بات آپ سے کہی صحابہ نے دکھ سے، تو آپ نے کہا کہنے دو، وہ تو کسی مزمم کو گالیاں دیتا ہے، میں تو محمد ہوں. یہ باتیں بے بسی میں نہیں تھیں، آپ نے بے بس ہونا ہے. بڑا کنٹرول، بہت سیلف کنٹرول تھا، بے شک. ہم اس لیول پر تو نہیں آ سکتے، لیکن جس لیول تک کر سکیں وہاں تک تو کریں انشاءاللہ. تو چینج آتا ہے، بالکل آتا ہے. بالکل ابھی بھی بہت کمیاں ہیں، بہت ساری کمیاں ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ کرنا نہ کرنے سے بہتر ہے. ہاں، ٹرائی ٹو کنٹرول آل سیلف. ہمیں ایک چینج انسان بننا ہے اور انشاءاللہ بننا ہے، اور ہمیں اپنا ظرف بڑا کرنا ہے تاکہ اللہ پہ ڈھیر ساری خیر ڈال دے. ٹھیک ہے نا. قرآن سے جڑا ہونا ہی بڑی بات ہے جی، بہت بڑی بات ہے. اس گئے گزرے فتنوں کے وقت میں قرآن سے جڑا ہونا ہی بہت بڑی بات ہے. تو اللہ رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین. یہیں سے بات آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. اور بہت اہم بات ہے، پھر اسی بات پر بات کر کے آگے چلیں گے. کوئی بات جو آپ کہنا چاہیں یا کچھ آپ پوچھنا چاہیں؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی ہیں باجی آپ؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی اللہ کا شکر. فوزی آپ کیسی ہیں؟ باجی شکر اللہ تعالیٰ کا، آپ کی دعائیں ماشاءاللہ سب کچھ بہت اچھا ہے. باجی الحمدللہ. میں نا کلاس کے بعد فوراً آپ سے بات کر سکتی ہوں فون پہ؟ جی کر لیں انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے باجی. اوکے باجی، جزاک اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.